حصول کے لیے آدمی کو خاشع بننا پڑے گا۔ اگر آدمی خاشع نہیں ہے تو حکمت اس کے پاس نہ کرتی کسی صورت۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دین میں سب سے اہم چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کو باوعمہ سمجھ لینا، قرآن کے احکامات کو واقف ہو جانا، دین اور سنت کو بھرپور طریقے سے جان لینا، اور پھر دین کو سیکھنا سکھانا۔ اس سارے پروسیس کے بعد جو آخری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حکمت بھی نبی سکھاتا ہے۔ حکمت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جس کو حکمت عطا کرنی تھی اس کو خیر کثیر عطا کرنی۔ آدمی دیندار بھی ہو جاتا ہے اور آدمی نمازی بھی ہو جاتا ہے، آدمی حاجی بھی ہو جاتا ہے، آدمی روزہ بھی رکھ لیتا ہے، آدمی زکات بھی لے لیتا ہے، فریضہ احکام دین کو بھی سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے اور خدا کی راہ میں مال بھی لگاتا ہے۔ لیکن آدمی کا حکیم ہو جانا یہ دنیا کی مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ جب تک حکمت لوٹ کر نہیں آتی خلافت لوٹ کر نہیں آئے گی۔ حکمت ہوگی تو خلافت ہوگی، حکمت سیکھنی پڑے گی، سکھانی پڑے گی، حکیم بنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد جا کر کے کہیں آپ کے خلافت حاصل ہے۔ ورنہ اسلامی نظامی حکومت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ کر لیں، آپ جماعتیں بنائیں، آپ ریلیاں بنائیں، آپ مدرسے بنائیں، آپ یونیورسٹیز بنائیں، کالجز بنائیں، آپ کچھ کر لیں، دروس قرآن ہے کئی سال تک یہ ہوتے رہے، لیکن یہ اتنی دیر تک آپ کا کام نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کی امت کے اندر لوگ حکیم نہ پیدا ہو جائے۔ حکیم آپ سے بننے سے پہلے جس چیز کو سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے خاشع۔ اگر وہ خاشع نہیں بنتا تو اتنی دیر تک وہ حکیم بھی نہیں بن سکتا۔ حکیم بننے کی پہلی منزل اس کو طے کرنی پڑے گی، ورنہ وہ کسی صورت میں حکیم نہیں بن سکتا۔ اور خاشع بننے کے لیے میں نے پچھلی دفعہ قرآن مجید کا بات کہ قرآن کہتا ہے کہ دو چیزیں کہ آدمی خاشع تب بنتا ہے جب وہ تہجد میں قرآن مجید کو جمع کر لیتا ہے اور اس پہ خوب غور و فکر کرتا ہے، اور دوسری میں نے چیز آپ کو بتائی تھی کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ اس طرح سے کرے کہ اس کو کسی سے کوئی امید نہ ہو، چاہے جانے کی، سراہے جانے کی، تحسین کی اور شاباش کی۔ اگر اس کو یہ چاہت ہے کہیں موجود ہے تو وہ کسی صورت میں بھی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میں کس طرح سے خاشع بن سکتا ہوں۔ امت نے خشوع کے سارے ہی طریقے ضائع کر دیے، جس کے نتیجے میں امت خشوع کی طرف نہیں آ سکی۔ نماز کو کہا گیا قبول جب ہے جب اس میں خشوع ہے، روزہ جب اس میں خشوع ہے، اور حج جب اس میں خشوع ہے، اور جہاد جب اس میں خشوع ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ جب اس میں خشوع ہے، اور عالم جب ہے جب وہ خاشع ہے۔ چونکہ تینوں، ایک خدا کی راہ میں مال دینے والا سخی، اور ایک شہید جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جان دے دیتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو خدا کے دین کی تبلیغ اور ابلاغ کرتا ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں تینوں کے تینوں خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، تینوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس بنا پر کہ تینوں خاشع نہ تھے، تینوں خاشع نہ تھے۔ تو دنیا کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا کام کرتا ہے، جو روپیہ لگاتا ہے اور جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے، اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ عند اللہ مقبول بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ عند اللہ قبولیت کے لیے خاشع ہونا لازم ہے، اور خشوع سارا دل کا کام ہے۔ خشوع بعد میں بندے کے اعضاء کے اندر آتا ہے، پہلے دل میں آتا ہے۔ اگر دل میں خشوع نہیں، دل میں اصل آدمی کے دماغ میں خشوع نہیں، تو وہ کسی بھی اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر خشوع ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ خشوع ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی سے لوگوں کو اذیتیں ہو رہی ہیں، دین کو بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے، تو وہ سمجھ لیں وہ جعلی خشوع ہے، وہ اصلی خشوع نہیں ہے، وہ بناوٹی خشوع جو اس نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، مگر حقیقت میں وہ ڈر نہیں رہا ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایسا تکبر
ایسے تکبر کا اظہار ہے جس کے اندر عاجزی ہے۔ یہ تکبر وہ ہے جو ہم نے دنیا کے بڑے بڑے نیکوکاروں، پیروں، مولویوں، وائزوں اور دنیا کے عام لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ متکبر تو ہوتے ہیں مگر عاجزی والا تکبر اختیار کرتے ہیں۔ اندر ان کے تکبر ہی ہوتا ہے اور باہر جو قول ہے وہ عاجزی والا ہوتا ہے، لیکن اس کا رویہ عاجزی والا نہیں ہوتا۔ اس کی اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تو خشوع ایک وہ چیز ہے جو اس کی دولت ہاتھ نہیں آتی ہے، اور خشوع کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کو حقیقتاً جو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ تہجد کے وقت میں پڑھنا پسند فرمایا ہے۔ تہجد امت کے نصیب میں نہیں، رات کو سونا نہیں اور ساری رات فیس بک پر بیٹھنا اور خدا کی کتاب کو چھوڑ دینا اور انسانوں کی اور انگریزوں کی اور کافروں کی بنائی ہوئی کتاب جس میں سوا فحاشی کے اور وقت کے ضیاع کے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی آپ کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی۔ آپ فیس بک پر چاہے کتنی ہی اچھی تحریر رات کے پچھلے پہر پڑھ رہے ہیں، آپ دراصل قرآن مجید کا حق مار رہے ہیں، اور جو کسی کا حق مارتا ہے وہ اللہ کے نزدیک حق والا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا جب تک حق اس کو دیا نہیں جائے گا اتنی دیر تک قرآن مجید آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس قدر باحیا ہے، اس قدر باحیا ہے اور اس قدر باحجاب ہے کہ یہ بے غیرت کے دل اور سینے پر کھلتی نہیں ہے، یہ اسے پردہ کر لیتی ہے۔ جب کوئی آدمی اس کو کھولنا بھی چاہے اور اس سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہے مگر وہ خشوع والا نہیں ہے تو یہ اس سے پردہ کر لیتی ہے۔ کتنا ہی وہ اس کے پردے کو گرانے کی کوشش کرے، یہ اپنا حسن اس پہ ظاہر نہیں کرتی کسی صورت میں، اس لیے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ان سے حجاب کر لیتی ہے۔ خدا کی کتاب کو اس کا حق دو تو بدلے میں تمہیں کچھ ملے گا، خدا کی کتاب کو حق نہیں دو گے تو بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا کڑنا، یہ آپ کا جلنا امت کے درد کے اندر، یہ آپ کا چیخنا چلانا اور پریشان ہونا، یہ حشر کے دن کام نہیں آئے گا کیونکہ یہ سارا جعلی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کتاب کا حق ادا کیا تھا جب میں نے تمہیں کہا تھا یہ کتاب باوقت تہجد پڑھی جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید کی تفہیم اور اس کی حکمت اور اس کو سمجھنا سمجھانا اور اس کی تفسیر کا اعلیٰ ترین وقت تہجد کا وقت ہے، کوئی اور وقت نہیں ہے۔ جب تک امت لوٹ کر نہیں آئے گی حکمت اس طرف سے نہیں آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خداوند عالم نے اعلان نبوت کا کہا تو ساتھ میں جو نماز فرض کی تو اس کے لیے بوقت تہجد کہا گیا کہ یہ سارے اٹھے، اور تہجد اس زمانے میں فرض تھی، مکہ میں تہجد فرض تھی، بعد میں جا کر کے مسلمانوں کے اوپر تہجد جو ہے وہ نفل کے طور پر رکھی گئی کہ دن میں نمازیں ادا کر لیں مشقت کی وجہ سے۔ آج آپ اپنے معاشروں کے اندر، بھلے یہ اسلامی ملک ہو، آپ اپنے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ یہ مکی معاشرہ ہے جس میں آپ جی رہے ہیں، یہ مدنی معاشرہ نہیں ہے جس کے اندر آپ جی رہے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں آپ پر تہجد فرض ہو جاتی تھی۔ اگر آپ دارالاسلام کی بجائے دارالکفر میں بھی رہ رہے ہیں تہجد فرض ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے دین کا وہاں پہ کام کرنا ہے۔ تو تہجد آپ کیسے پڑھیں گے جب آپ سارا دن اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں تھکا دیں گے اور رات کے پچھلے پہر میں جا کر کے آپ اپنی بستر پر لیٹتے ہوئے بھی موبائل اور سوشل میڈیا پر آ جائیں گے تو دماغ بھی جواب دے جائے گا، جسم بھی جب جواب دے جائے گا تو پھر آپ اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو وہ رغبت کس قسم کی ہے جہاں نہ کام دماغ آ رہا ہے، نہ دل آ رہا ہے، نہ جسم آ رہا ہے۔ تینوں چیزیں جب جواب دے جائیں تو خدا کے لیے ایسا ہی جسم چاہیے تھکا ہوا، خدا کے لیے ایسا ہی بھرا ہوا دل چاہیے یا ایسا ہی دماغ چاہیے؟ اللہ کو ناقص مال دیتے ہو، اللہ کو ناقص مال دیتے، اس سے تو ناقص مال آج تک انبیاء کی اولاد کا قبول نہیں کیا۔ آدم کے دونوں بیٹوں میں سے ایک نے ناقص مال پیش کیا، خدا نے اٹھا کر پھینک دیا، فرمایا خدا کو نہیں پہنچتا تمہارا خون اور تمہاری بوٹیاں تمہارے بکروں کی، خدا کو تو پہنچتا ہے دل کا تقویٰ۔ اگر کوئی پہنچا سکے خدا کو پہنچا سکے، یہ وہ چیز جب تک امت لوٹ کر نہیں آتی۔ اور انفاق فی سبیل اللہ میں لنگر کھانے بنانے نہیں ہیں، وہاں پہ یہ
جو امت پہلے ہی ہڈ حرام ہے اس کو کھانا کھلانا نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ حقیقتاً دین کو کھڑا کرنے کا نام ہے. جب تک دین اپنے قدموں پر نہ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کر کے سمیہ کے گھر میں راشن نہیں ڈالا, بلال کے گھر میں راشن نہیں ڈالا, نبی نے صہیب رومی کے گھر میں راشن نہیں ڈالا. دین کے فریضے کو بجا لانے کے لیے نبی نے کہا دین کو کھڑا کرو. نبی نے صحاب کو روٹیاں نہیں کھلائیں, صحاب سے جہاد کروایا ہے. اور روٹی تو 300 تھی جو 3000 ہو گئی. ہاں گوشت تو ایک بکری کا تھا, وہ فریضہ جہاد سار انجام دینے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر برکتوں کا نزول ہوا, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غزووں میں پانی بہ گیا. معجزے وہاں ظہور کیا کرتے ہیں جہاں بندے جہاد کیا کرتے ہیں. آپ ایسے معجزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں جب آپ جہاد ہی نہیں کر رہے ہیں؟ کن معجزوں کے انتظار میں ہیں؟ جہاد فرض تھا. آج ذلت غزہ سے لے کر کے فلسطین تک اور فلسطین سے لے کر کے کشمیر تک مسلمانوں پہ مسلط ہے. کس لیے مسلط ہے؟ کہ مسلمانوں نے اس چیز کو ترک کر دیا جس چیز کو ان کا نبی لے کر آیا تھا, اور اسی چیز میں آپ کے نبی نے آخری وفات سے پہلے بھی اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا ہے. نبی کو فکر دین کے غلبے کی تھی. یہاں آپ اپنی امت کی بیماریاں دور کرنے کے لیے ہسپتال بنا رہے ہیں. آپ اپنی امت کو روٹیاں کھلانے کے لیے ان کے لنگر خانے ان کو بنا کر دے رہے ہیں. وہ لوگ جو بیکار اور ہڈ حرام ہیں, کوئی کام دین کا نہیں کرتے, ان سے جائیے جن کو لنگر کھلاتے ہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں لنگر کے بعد, یہ روزہ رکھتے ہیں, یہ تقوی اختیار کرتے ہیں, تو کن کو کھلاتے ہو کھانے؟ کن کو کھانے کھلاتے ہو؟ اور پھر امیدیں یہ لگاتے ہو کہ خدا ہم پہ رحم فرما دے. کیوں الٹا چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ سیدھی طرح سے الف با تا سے شروع کرو, نیچے یا عین حمزہ نون واو لام کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہو. دین ایک ترتیب کے ساتھ ہے بھائی, دین بے ترتیب نہیں ہے. ہاں آپ کی زندگی بے ترتیب, آپ کی سوچ بے ترتیب, آپ کا منتشر دل, منتشر دماغ, آپ اس کے ذریعے سے دین لینے کی کوشش کرتے تو دین آئے گا نہیں. اس کے کسی حصے کو آپ کا ہاتھ پڑ جائے گا. تو جزوی دین لینا کلی دین نہیں ہوتا کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا, کبھی جوش آیا تو کر لیا. زندگی کو متعین اور ترتیب دینا پڑتا ہے. یہ زندگی خدا کے ہاں قبول ہے. کبھی حد جی چاہا جوش آیا تو نماز پڑھ لی, تہجد پڑھ لی, قرآن پڑھ لیا. اس طرح سے دین ہاتھ نہیں آنا. دین کو اس کی ترتیب سے لے کر چلو, جس طرح جو ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب لگائی ہے. اگر وہ ترتیب لگا سکو تم, اپنے نبی کی دی ہوئی ترتیب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک بدعتی ترتیب نکال کر کے تم کس طرح سے دنیا میں کامیابیاں حاصل کر سکو گے؟ نبی کے دین کے اندر احداث کرنا, حشر کے دن رسول خدا نے فرمایا سامنے آ جائیں گے, وہ مجھے پہچانتے ہوں گے, میں ان کو پہچانتا ہوں گا. 2 لفظ آئے حدیث میں, صحابہ کے بارے میں بھی آئے اور امت کے بارے میں بھی آئے, جو صحابہ کے بعد میں اور تم آئیں گے. فرمایا دونوں طرح کے گروہ آ جائیں گے اور پھر میں ان کو پہچانتا ہوں گا, کچھ کو شکلوں سے, کچھ کو نشانیوں سے. صحابہ کو تو نبی علیہ السلام نے شکلوں کے ذریعے سے کہا اور دیگر لوگوں کو نشانیوں کے ذریعے سے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی. نمازیں نہیں, یہ نہیں کہ غیر صالحین ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, جبھی تو چمک رہے ہوں گے. مگر کہا چمکتے ہوئے ہی میری جانب آئیں گے, میرے اور ان کے درمیان میں حوض کوثر کے وقت میں آڑ ہو جائے گی. پوچھوں گا یہ آڑ کس لیے؟ کہا اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا, اس کی ترتیب ہی الٹی کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں خود کہوں گا سوکن سوکن. آج امت سوکن ہے کہ نہیں ہے؟ دور لے جائیں ان کو مجھ سے, جنہوں نے باوجود ایمان کے ترتیب غلط کر دی, باوجود ایمان کے بدعتیں ایجاد کر لی, باوجود صالح عمل کے انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی. اس لیے عمل صالح فقط اللہ کے ہاں قبول ہونے کی دلیل نہیں ہے, عمل صالح پیغمبر کے نمونے میں ڈھل جانے کے بعد قبول کی جائے گی. من مرضی کا عمل صالح نہیں قبول کیا جائے گا, من مرضی کا عمل صالح قبول نہیں کیا جائے گا کسی صورت میں. اگر کوئی آدمی من مرضی کا عمل صالح خدا کو پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی بڑا پہنچا ہوا ہوں 4 نمازیں پڑھ کے, یہاں تو دعوے انبیاء نے نہیں کیے ہیں,
یہاں تو دعوے صحابہ نے نہیں کیے ہیں، اولیاء اللہ نے کیے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین نے کیے ہیں. یہ ٹکے ٹکے کی ہماری ذہنیت. ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بڑا مقرب سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں مقربین میں سے ہو گیا ہوں؟ تو خشوع کی حالت جب تک آپ اس کو نماز تہجد اور قرآن مجید کے ساتھ مزین کر کے نماز تہجد کو ادا نہیں کریں گے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے، نہیں خشوع نہیں ہو سکتا، آپ خاشع نہیں ہو سکتے ہیں. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے اور 2-4 دن کے بعد شروع ہو جانے والا ہے. ہاں، اہلاً و سہلاً مرحبا یا رمضان. لیکن میرے رمضان تیری قدر کرے گا کون؟ لوگ تہجد کے وقت اٹھیں گے مگر سحریوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لیں گے. سحری کی دعوتیں کریں گے، لوگ اٹھیں گے، لوگ پائے کھائیں گے، نہاریاں کھائیں گے، دعوتوں پہ بلائیں گے، ٹی وی چینلز پہ ریسپیز آ جائیں گی. میری اور تمہارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کھانوں میں مشغول ہو جائیں گی. ہاں، رات کی باسی روٹی کے ساتھ کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا؟ مجھے ایک بھی روایت آج تک صحیح نہیں ملی جس میں رسول اللہ نے بوقت سحری کھانا بنا کر کھایا ہو. ایک بھی روایت نہیں ہے جس میں نبی نے صرف روٹی ہی کیوں نہ تازہ بنوا کے کھائی ہو. مجھے کوئی ایک روایت بھی نہیں ملی ہے. ہمیں اپنی مرحومہ ماں سے لڑتا تھا کہ تم رات کے وقت میں کھانا بنا کر رکھو تاکہ تمہاری بھی تہجد نہ ضائع ہو اور اس وقت کی مناجات اور گریہ وزاری تمہاری ضائع نہ ہو. میں رات کی باسی روٹی تو کھا لوں گا مگر ماں تو جہنم میں جلے گی، یہ میں کس طرح سے سمجھوں گا؟ کیسے مجھ سے برداشت ہوگا کہ حشر کا ایک دن ایسا آئے گا یا میں جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہوں یا تو کھینچی جا رہی ہوگی. یہ کیا اہل خانہ کے ساتھ نیکی ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں بیویوں کے ساتھ نیکیاں ہیں. کیوں نہیں انہیں مجبور کرتے کہ رات کے وقت میں کھانا بناؤ اور صبح ہلکا سا گرم کرو اور کھا لو؟ سارا وقت آپ کا جو مناجات کا اور گریہ وزاری کا اور رونے کا، خدا کی بارگاہ میں حکمت لینے کا وقت ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا آپ شیطان کو راضی کرنے کے لیے پیٹ بھرتے ہیں. بھرا ہوا پیٹ شیطان کا کھاڑا ہے. بھرا ہوا پیٹ شیطان کا کھاڑا ہے. کھیلتا ہے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ شیطان. جس آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے شیطان اس سے جو جی چاہے کروا لے، جو جی چاہے اس سے کروا لے. نبی نے ہمیشہ بھوک رکھ کر کہ شیطان کا کھاڑا نہ بن جائے، شیطان کا کھاڑا نہ بن جائے. خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے. شیطان کو قید کرنا ہے تو اس کو اپنے پیٹ کے قید خانے میں قید کر دو. بھوکا رکھو اپنے جسم کو، اپنے نفس کو جتنا بھوکا رکھو گے اتنی تمہاری بات مانے گا. ورنہ بھرا ہوا نفس، کھایا ہوا پراٹھے اور گھی اور تمہاری نہاریاں اور گوشت اور بٹیاں، تمہاری کڑاہیاں، تمہارے طرح طرح کے لوازمات، تمہاری رشین سیلڈ، ہاں، تمہاری چائنیز سیلڈ، تمہاری بوتلیں اور تمہارے شربت اور تمہاری کھجوریں اور تخم ملنگا ہے جی، یہ سب چیزیں کیا کریں گی؟ یہ تمہیں شیطان کو کھلا کھیل کھیلنے کی اجازت دے دیں گے کہ کھیلو اور خوب کھیلو اور جب چاہو مجھے سلا دو تہجد کے وقت میں، میری عشاء قضا کروا دو افطاری کے بعد، مجھ سے مغرب پڑی نہ جائے. کیا کمزوریاں تم کو یہ نفس مصنوعی کمزوری پیدا کر کے کہتا ہے تم کمزور ہو گئے. کھاؤ، تم نے ایک وقت کا چھوڑا تھا 7 وقت کا کھاؤ. ایک وقت کا چھوڑا تھا 7 وقت کا کھاؤ. یہ ہے وہ نفس. جب یہ ہوگا تو پھر بھرا ہوا ہوگا تو کہاں سے آپ کو حکمت آئے گی؟ حکمت کے لیے تو پیٹ میں جگہ نہیں چھوڑی جناب نے. نبی نے تو کہا تھا ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ میں ہوا کا ہونا چاہیے تاکہ گیس بھی گھوم سکے. یعنی 2 حصے کھانا نہیں کھانا، ایک حصہ کھانا کھانا ہے، ایک حصہ 2 حصے چھوڑ دینا ہے، پیٹ میں کھانا نہ جائے. تو یہ امت نے کیا کیا؟ امت نے کہا رمضان کریم، رمضان المبارک، مبارک منحوس ہو گیا آپ کے لیے. ہاں، کریم غیر کریم رمضان ہو گیا آپ کے لیے. تو خشوع کہاں سے آئے گا عزیزو؟ جب خشوع نہیں تو خلافت کہاں سے آئے گی؟ فریضہ اقامت دین سر انجام دینے والے موٹے موٹے گھوڑے نہیں، جہاد کے گھوڑوں کی دمیں اور ان کے پیٹ اس طرح نہیں ہوتے جہاد کے گھوڑوں کے کتنے موٹے ہوتے ہیں. وہ ورزش کر کے سماٹ ہوتے ہیں، لچکیلے ہوتے ہیں کہ چڑھ کے دوڑا جا سکے. آج کا انسان کا پیٹ لچکیلا نہیں ہے. آپ جہاد میں کام آنے والے نہیں ہیں.
دشمن کے ساتھ تلوار چلا نہیں سکتے ہیں جو نفس کے ساتھ نہ چلا سکے۔ آپ اس امت کو طرح طرح کے ناول لکھیں، ارطغرل کے ڈرامے بنائیں اور دستاویزاتی فلمیں ان کو کیوں نہ دکھائیں، یہ اپنی جگہ سے بدلنے والے نہیں ہیں جو مرضی ہو جائے۔ ان کو وہ نسخہ دو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے کفار کو دیا تو آج وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں۔ وہ بتوں کو سجدہ کرنے والے، وہ زانی، وہ شرابی، وہ جھوٹے، وہ بے ایمان تاجر، ان کو نسخہ دیا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی۔ اتر کر پھر وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی نے آ کر قرآن سنایا۔ وہ کون ہے؟ وہ فاجر ہے مگر اب عبداللہ کہلاتا ہے، وہ دین سے دور ہے مگر اب ابو بکر کہتے ہیں، وہ کساوت قلبی کا مارا ہوا عمر تھا جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر تمہارے ہاں آ کر فاروق ہو گیا ہے۔ یہ نبی کے پاس مریض تھے، کچھ گناہوں کے، کچھ نفس کے غلام، نبی نے سب کو اللہ کا غلام بنا دیا۔ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، سارے ہی بن گئے۔ جس نسخے کو نبی نے دیا وہ نسخہ ٹھیک ہے، جتنی مقدار میں دیا ہے وہ نسخہ تم کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیتا ہے وہ لے لو، جس سے منع کر دے سے منع ہو جاؤ۔ رسول نے دیا، امت نے عروج حاصل کیا، بعد میں امت نے واپس کر دیا، امت زوال میں جا کر گر گئی ہے۔ ہر فرد چیخ رہا ہے کہ جناب علی میں اپنے نفس کے ڈپریشن میں ہوں، میری سوچ ٹھیک نہیں، میں اپنے بوجھوں تلے مر رہا ہوں، میں مادیت کی دور میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرا نفس کہتا ہے سب کو چھین لے، سب کو کھا لے، سب کو پی لے، مگر سکون نہیں ہے۔ تم نے نبی کا نسخہ چھوڑا، نبی کے منہ سے اپنا رشتہ توڑا، اس کے دین کو برباد کیا۔ تو جو نبی کی اپنے نبی کی امت گستاخ ہے، جس سے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس سے بڑی گستاخی کون سی ہے؟ ختم نبوت کا اس سے بڑا انکار ہی کوئی نہیں کہ آدمی قرآن مجید سے تعلق توڑ لے، وہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ لاؤ قادیانیوں کو کافر کہتے ہو، تم میں سے کتنے کافر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو کھولا نہیں ہے؟ ختم نبوت کا ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب آخری اپنا رہنما اور اپنا آخری ہادی، جس کے بعد کوئی ہادی نہ آئے گا، جس کے بعد کوئی پیشوا نہ آئے گا، جس کے بعد کوئی امام نہ آئے گا، جس کے بعد کوئی رہنما نہ آئے گا، جو میری پوری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے، میرا وہ ہادی ہے۔ تو جب تم نے اس ہادی سے تعلق توڑ لیا تو ختم نبوت کا انکار ہو گیا۔ قادیانی ظاہری نبی کا انکار کرتے ہیں، آپ نبی کی باطنی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو لے کر یہ نبی حاضر ہوں گے قیامت کے دن، یا الہی یہ میری قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، ہجر اختیار کیا، اس کو الگ کر لیا۔ یہ فریادیں اور استغاثہ لے کر آپ رسول اللہ سے یہ منہ لے کر جائیں گے کہ آپ کو آپ کا نبی آپ کے حق میں سفارشیں اور شفاعتیں کرے؟ نبی کیس کرے گا اللہ کی عدالت میں آپ کے اوپر، اور آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے، شفاعت کی روایتیں سناتے ہو، سفارش کی روایتیں سناتے ہو۔ یہ جو کیس ہوگا جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کیس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اوپر کیس کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی جس پر کیس کر دے اور قرآن کے بارے میں کیس کر دے، اور منصف وہ ہو جس نے جو خود قرآن کا نازل کرنے والا ہے، تو آپ جیت کیسے سکیں گے؟ یوم التغابن، قرآن نے کہا ہار جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا۔ آج الیکشنوں میں تو جیتتے ہو، آج الیکشنوں میں جیتتے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ یہ الیکشن تمہیں دنیا اور آخرت کا کوئی نجات کا ذریعہ دیتے ہیں؟ تغابن تو حشر کا دن ہے، جس دن الیکشن ہوگا، جس دن سلیکٹ کیے جائیں گے جنت کے لیے اور کچھ دوزخ کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے، تو آپ کن میں شمار اپنا فرمائیں گے؟ جب تک امت کو خاشع نہیں آپ بنائیں گے، اور اسی نسخے سے خاشع امت بنے گی جس کا نبی علیہ السلام نے کہا ہے، آپ حکیم نہیں بن سکتے ہیں۔ اور جب حکمت نہیں آئے گی تو آپ لاجانی خبریں، لاجانی کالم، لاجانی تقریریں مولویوں کی اور سیاسی لیڈروں کی، ان کو ہی قرآن سمجھنا شروع کر دیں گے، ان کو ہی دین سمجھنا شروع کر دیں گے، ان سے دین لینا شروع کر دیں گے۔
وہ ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر آپ کو پاگل بناتے ہیں ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر آپ کو پاگل بناتے ہیں کہ ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو، اپنے آپ کو فریب مت دو۔ خدا نے کہا وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں خدا کو، لیکن دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو، یخدعون بانفسہم، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ کس فریبوں میں ہو، نکلو ان فریبوں سے، خدا کی طرف رجوع کرو، ان کی طرف رجوع نہ کرو۔ یہ تو تمہارے ملک چلانے کے لیے 1-2 منٹ کے لیے آتے ہیں، یہ غائب کر دیے جائیں گے۔ ان کو ہادی نہ بناؤ، رہنما نہ بناؤ، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے قولوں کو مثل قرآن ترجیح نہ دو، ان کے قولوں کو رسول کے حدیث کے برابر میں نہ لاؤ۔ سچا، کھرا، پیارا، صادق اور امین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمینہ کا لال۔ کسی عدالت سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی رسول اللہ کو، کوئی چیف جسٹس اور کوئی عدالت عظمیٰ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں محمد کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ چھینتا ہوں یا دیتا ہوں۔ جس کو سرٹیفکیٹ آسمانوں سے جاری ہو گئے ہوں، جس کو خدا نے اپنی امانت کے لیے چن لیا ہو، جس کو خدا نے اپنے قوم کو سچا دینے کے لیے چن لیا ہو، کون ہے مائیکل لال جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ امت کو کہیے کہ اپنے پیروں کو، مولویوں کو، لیڈروں کو، سیاسی لیڈروں سے منہ موڑ کر رسول اللہ سے اپنا ناطہ جوڑو۔ تمہیں سزا ہو رہی ہے، تمہیں سزا ہو رہی ہے۔ کب تک سزائیں بھگتو گے؟ کب تک روتے رہو گے؟ اپنی ضمانتیں کروا لو، آج کرواؤ۔ اپنی سفارشیں کرنے کے لیے اپنے نبی کو طاقت فراہم کرو، کچھ لے کر جاؤ گے تو رسول خدا کچھ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ فیل ہو جانے والوں کے لیے کیا سفارشیں کی جاتی ہیں؟ 30 اور 31 نمبر لینے والوں کو 2 نمبر تو رہتی مل سکتے ہیں، مگر جس نے لیا ہی صفر ہے اس کے لیے کیا بارگاہ الہی میں بات کی جائے گی؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ خداوند عالم فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ زمر کے اندر، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، خدا نے ایک کتاب نازل کی تمہاری طرف، احسن الحدیث، اس سے بڑھ کر حکمت والی کتاب کوئی نہیں ہے۔ احسن الحدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، فرمایا باتیں تو بہت ہوئی، زمانے میں بدھا بھی آیا، کنفیوشس بھی آیا، رام رحیم گرو گرنتھ بھی آیا، زرتشت بھی آیا، کارل مارکس بھی آیا، ہیگل بھی آیا، نیچے بھی آیا، بائرن بھی آیا، فوکو بھی آیا، چامر بھی آیا، رالز بھی آیا، سارے آئیں گے، سارے آئیں گے، مگر خدا کی کتاب کا مقابلہ نہ کر پائیں گے۔ حکمت و دانائی صرف اور صرف تیرے خدا کے ہاں اعتدال سے پائی جاتی ہے۔ کوئی ادھر کو لڑک جائیں گے، کوئی ادھر کو لڑک جائیں گے، کوئی اس انتہا پر بیٹھا ہوگا، کوئی اس انتہا پر بیٹھا ہوگا۔ فرمایا دنیا کے اندر تم انتہاؤں والی حکمت تو دیکھو گے، اور جو شاید 2 مختلف انتہاؤں پر کھڑی ہو جائے وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ خیر نہیں ہوتا، وہ ایک شر ہوتا ہے جو شر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، شر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حکمت ہمیشہ سینٹر میں کھڑی ہوتی ہے، جو خیر ہوتی ہے، نہ وہ خالق کو مخلوق سے اور نہ مخلوق کو خالق سے اس طرح سے نہیں ملا دیتی کہ دونوں کو حلول کرا دے، خالق خالق رہے، مخلوق مخلوق رہے اپنی جگہ پر۔ فرمایا اللہ نزل، اللہ نے نزول نازل کیا، رحمت کی انسانوں کے ساتھ۔ نزلہ کے اندر رحمت آتی ہے، نزلہ جب بولا جائے تو اس کے اندر رحمت کا مفہوم آتا ہے، فضل کا مفہوم آتا ہے، برکت کا آتا ہے، کرم کا آتا ہے۔ فرمایا ہم نے انسانوں پر ایک رحم کمایا، ہمیں اپنی رحمت کے جوش میں اس بھٹکے ہوئے انسانوں کو جب دیکھا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرف خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، امتیں تہذیبیں ڈوب گئیں، کیا چینی، کیا رومی، کیا یونانی، کیا ہندی، ہر تہذیب برباد ہو رہی تھی، تو ایسے میں خدا کو اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ نزل احسن الحدیث، اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک کلام نازل کیا جو دلوں کو ٹھنڈک دینے والا تھا، جو مرہم رکھ دینے والا تھا، جس نے دماغوں کو اعتدال دیا، جو خیر والی جگہ پر لے آئے ان کو، ہر طرف کے شر سے گھوم گھام کے پھنسے ہوئے انسان۔ نزل احسن الحدیث، کیا ترجمہ؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے ترجمہ کیا کروں جو اس کا حق ادا کر دے۔
کلام الہی کے ترجمہ کرنا انسان کی زبان سے بے بس ہے. یہ کلام خدا، یہ منہ سے میرے نکلے یہ کلام مخلوق، جس کو اپنی ہی مادری زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے، اور جس خدا نے خلق کیا زبانوں کو، جس نے خلق کیا لسانوں کو، جس نے حروف کو، ان کے نقطوں کو، ان کی شدوں کو، ان کی مدوں کو، ان کی زیروں کو، ان کی زبروں کو، ان کے کھڑے کو، ان کے بیٹھے کو، اس کے مکسورہ کو، ہر چیز کو خلق کیا، اور اس کے لفظ علت کو خلق کیا، اس کے غیر علت لفظ کو خلق کیا، اور ان کو پھر آپس میں ترتیب دیا. ترتیب دینے کے بعد ان کو ایک معنی دیا. وہ حرف آپس میں جڑے، وہ زیر زبرے اوپر لگی، تب ایک حرف خلق ہوا، اور پھر آپس میں حرف جڑے تو لفظ خلق ہوا، پھر لفظ خلق ہوئے تو پھر جملہ خلق ہوا. اللہ اللہ تیرے میں قربان خداوند عالم. اتنا کچھ خلق کرنے کے بعد جا کر کہا کہ حرف کے معنی اور ہیں. با اگر اکیلا عربی میں پڑھا جائے تو با کے معنی 16 ہے. اس میں ایک معنی خدا کی استعانت کا ہے کہ اللہ سے مدد چاہو، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ سے استعانت لے، اور اللہ کے نام کو ساتھ کھڑا کر لے. ہو جا اللہ کے نام کے ساتھ، ہو جائے اللہ کا نام تیرے ساتھ، اور تو اللہ کے نام کی انگلی پکڑ اور ساتھ ساتھ چل، اور کہیں پھسلنے لگے تو خدا کو پکار، منزل پر پہنچ کر بھی پکار، اور منزل کا آغاز کرنے سے پہلے پکار. یہ ہے با. ایک با کے ترجمے کے یہ حال ہیں. خدا کے کلی کلام کی حیثیت ہوگی کیا؟ انسان نے اپنے دل کو اپنے خدا کے کلام کی طرف سے بند کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تاریکیوں میں تامکٹوئیاں مارتا پھرتا ہے. پوچھتے ہیں کون سی کتاب پڑھیں؟ ہم کہتے ہیں کتاب خدا پڑھ جو اللہ پر نازل کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پڑھ جس میں شک نہیں. شک والی کتابیں بند کر دے. ہر وہ کتاب جو شک والی تھی آپ نے اس کو بند کر دیا، اللہ کی کتاب کو. اور جس میں شکوک ہی شکوک اس کو پڑھتے ہو، جو خود شکوک اور شبہات سے بری تمہیں یقین دے گی کہاں سے؟ جس کے پاس یقین تھا اس کے پاس یقین لینے نہیں آتے، جو دیتی نہیں اس کے پاس بار بار جاتے ہو. ہے تم پر، افسوس ہے تم پر. یہ کس قدر کہا فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، کدھر کو بھاگے جا رہے ہو؟ خدا کا کلام تو ادھر کھڑا ہے. خدا کا کلام تو ادھر کھڑا ہے. عزیزو، تو خدا نے لفظوں کو، حرفوں کو خلق کیا، اور پھر حرف کے معنی دیا، پھر لفظ کو خلق کیا، لفظ کو معنی دیا، ہر لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑا تو اس کو با معنی کیا. تو تم کیوں نہیں اس خدا کا سجدے میں شکر بجا لاتے کہ الحمدللہ جس نے مجھے نطق دیا، زبان ہلتی، پھر مجھے ہونٹ دیے، پھر حلق سے ایک آواز نکلتی ہے، سینے کی آواز نکلتی ہے تو زبان اوپر نیچے ہو گئے اور ہونٹ اوپر نیچے ہو کے اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں. ہوتی آواز اندر سے سانس ہی آ رہی ہے، مگر کیا شکل دیا؟ فرمایا تیرے رب نے زبانوں کے اندر نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، انسانوں کے رنگوں کے اندر نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اس کو دیا اصل الحدیث. فرمایا تیرے رب نے پھر کچھ باتیں نازل کی جو بندے کے لیے باعث قرار و سکون تھی. کتاباً، ایک ایسی کتاب متشابہاً مثانی، جس کی آیتیں آپس میں باہم ملتی جلتی ہے. ایسی کتاب نازل کی، آیتیں ملتی ہیں، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اس کا معنی یہ ہے، ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے. اس کا معنی یہ ہے، ایک آیت اپنی دوسری بہن، اپنی اخوات کو حوصلہ اور بے نقاب کرتی ہے اور بے حجاب کرتی ہے اور اس کی تشریح کرتی ہے، اس کی تفسیر کرتی ہے. ہر آیت دوسری آیت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے. تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. کہیں تمہیں شبہ لگ جائے تو قرآن کے دوسرے حصے میں اسی قرآن کو واضح فرمایا کر دیا گیا ہے. متشابہن، ہر آیت بتاتی ہے کہ میں اس اللہ کی طرف سے آئی ہوں، یہ بھی اسی اللہ کی طرف سے آئی ہے. متشابہن، ایک ہی ماں کے دو بچی ہیں. فرمایا میں بھی اسی ماں کا بچہ ہوں، ہم دونوں کی شکلیں کیا ملتی جلتی نہیں؟ اللہ کی آیتیں بھی بتاتی ہیں کہ کوئی تمہیں اللہ کی آیات میں کھوٹ نظر نہ آئے گا. جب تم ان کو کھولو گے، قرآن مجید پر ابہام اور اشکال تمہاری ذات نے، تمہارے نفس مارا نے تم پر پیدا کیے ہیں، ورنہ اللہ کی کلام میں کسی جگہ پہ ابہام اور شک نہیں ہے.
اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے. نفس مطمئنہ ہو جا, تجھ پر قرآن کھل جائے, نفس مارا سے منہ موڑ لے, قرآن تجھ سے حجاب کر رہا ہے. بے حیا, تیری آنکھوں میں غیرت نہ رہی جس وجہ سے حجاب قرآن ہوا چاہتا ہے. اپنی آنکھوں میں غیرت پر, حیا پر قرآن کی کتاب اپنے اوپر سے ایک حسن کا نقاب اٹھائے, نیچے سے اس کے نور سے مزین ہو, ویسے جیسے طور مزین ہوا جل کر راکھ ہو گیا. سنتے سنتے نغمہ ہے بدعت کو کان بہرے ہو گئے اور دل بند ہو جانے کو ہیں. تم کو بھی سنوائے وہی نغمہ حق کہ طور جس سے پارہ لعن ہو جانے کو ہے. طور کے ٹکڑے ہو گئے تجلی سے. فرمایا تیرے دل کی تجلی کو کیا ہوا, تیرے دل کو, کہ تو نے اس کے نغمہ ہے بدعت سن سن کر تو نے اپنے دل کو خراب کر لیا. تجھ کو بھی سنوائے وہ نغمہ حق, اور تمہیں نغمہ حق سنائیں کہ پارہ دل جس سے طور لعن ہونے کو ہے, کہ دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ دل کا طور جو اس وقت جل کر راکھ نہیں ہو رہا ہے, خدا کے نور سے مزین ہو جائے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. فرمایا پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ خدا کے خوف سے کانپ اٹھا, خاشعا پر تو خاشعا نہ ہوا, متصدعا پر تو متصدع, تو نہ گرا قرآن سن کر کے, تو نہ گرا. تیری محفلوں میں سبحان اللہ کاری باسط کان پہ ہاتھ رکھ لیا. اس نے وہ لمبی مد پڑی, پھر اس کو ایک ہی آیت کو 4 4 5 5 7 7 بار پڑھا مختلف ترنموں سے. یہ حق قرآن ہے. گایا گیا قرآن کو, سنایا نہیں گیا. کاری باسط تم نے قرآن سنایا نہیں, گایا ہے. پھر ایک اور گائک آیا, پھر ایک اور گائک آیا, پھر تمہارے ہاں گائکوں نے مل کر قرآن مجید کو گایا اور تم نے اس کو محفل قرات کہہ دیا. یہ تمہارے اپنا افسوس ہے کہ جنوں کا نام خرد رکھ دیا. خرد کا نام جنوں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ قرآن وہ نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جب پڑھا تو ابو لہب دشمن ہو گیا, ابو جہل دشمن ہو گیا, ولید دشمن ہو گیا, عبدالعزیٰ دشمن ہو گیا, امیہ دشمن ہو گیا, شیبہ دشمن ہو گیا, عقبہ دشمن ہو گیا. یہ کون سا قرآن ہے جو تم پڑھتے ہو اور کوئی دشمن ہی نہیں ہوتا؟ یہ کون سا قرآن ہے جس کو سن کر ابو لہب بدکا کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا ستیہ ناس تو نے اس لیے جمع کیا؟ تو وہ امارہ کے مقام پر کھڑا تھا ابو لہب, اس نے بات نہ مانی, انکار کر دیا. مجھے بتاؤ تمہارا نفس بھی ابو لہب کی طرح انکار کرتا ہے یا نہیں؟ تم نے بھی قبول نہیں کیا, تم نے بھی حق ادا نہیں کیا, تم بھی سننا نہیں چاہتے, ابو لہب بھی سننا نہیں چاہتا. یہ ابو لہب کا ذکر تو بہانہ ہے, بہانہ تو تمہارا ذکر تمہارا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب. کتنے اس میں ابو لہب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو جائے, جو دین مصطفیٰ کا انکار ایسے ہی کرتے ہیں جیسے محمد کے چاچے ابو لہب نے کیا ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, تمہاری فیکٹریاں, تمہارے گھر, تمہارے مکان, تمہاری دکانیں, تمہاری نوکریاں, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, تمہاری محنتیں, تمہاری ذمہ داریں, تمہارے مربے, یہ تمہیں نجات نہ دیں گے جیسے ابو لہب کو نجات نہ دے سکا اس کا مال. سیصلی نارا ذات لہب, آگ تو بھڑکے گی اس ابو لہب پر, آگ تو بھڑک کر رہے گی, خدا نے کہا, اور جلد ہی بھڑکے گی. تو پھر آگ تم پر بھڑک رہی ہے 14 صدیوں سے کہ نہیں بھڑک رہی؟ تم نے خلافت کو کھو دیا, تم پر آگ بھڑک اٹھی, اور اس میں پھر کون ہوا؟ اس میں شامل تمہاری بیویاں بھی ہوئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب, بیوی نے کہا مجھے یہ لا دو, یہ پہنا دو, یہ کھلا دو, تمہیں تمہاری اولادیں. فی جیدہا حبل من مسد, ہم تو اس کی بیوی کو مونج کی رسی کا عذاب دیں گے تمہاری بیویوں کو بھی ایسے ہی. تو آپ تو ابو لہب ہیں, آپ نے انکار کیا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ابو لہب کے بارے میں آئی تھی اتری, ابو لہب کے بارے میں آئی تھی. او وقت کے ابو لہب,
تیرا قرآن بھی تیرا نفس بھی قرآن سے منہ موڑتا ہے، تجھے تلاوت نہیں کرنے دیتا، تجھے قرآن سننے نہیں دیتا، تجھے قرآن پڑھنے نہیں دیتا، تجھے اور کتابوں میں مگن رکھا، ٹی وی کے اینکر پرسوں کی باتیں سنتا ہے، تبصرے اور کالم پڑھتا ہے، سارے لوگوں کی بڑے بڑے واٹس ایپ جوائن کر کے ان کی تحریریں سارا دن پڑھتا ہے، مگر قرآن کو نہیں سنا تو نے۔ بڑی بڑی تحریکوں کے لوگوں کو، بڑے بڑے معاہدین کو میں نے اسی گند اور اسی نشے میں مگن دیکھا ہے۔ اتنے واٹس ایپ فلاں کی تحریر پڑھ لے اور کیا مقبول جان کی پڑھ لے، ہارون کی پڑھ لے، جوید چودھری کی پڑھ لے، حامد میر کا کالم پڑھ لو، اللہ کی کتاب نہیں پڑھنی، مودودی کی کتاب پڑھ لو، تھانوی کی کتاب پڑھ لو، مولانا اسحاق کے خطبے دے دیں، ہم سننا پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب نہ پڑھو جو خدا نے خطبے دیے، جو مصطفیٰ کی زبان سے خطبے سنائے گئے، یہ خطبے تمہیں ہضم نہیں ہوتے؟ عراقی کے شعروں پہ سر دھنتے ہو، رومی کے شعروں پہ سر دھنتے ہو، ہاں اقبال کے شعروں پہ سر دھنتے ہو، تمہیں گورکھ نندا ہو، نصرت کی قوالی پہ سر دھنتے ہو، میری توبہ توبہ پہ سر دھنتے ہو، ہاں شکوہ جواب شکوہ پہ سر دھنتے ہو، فیض کے کلام پہ سر دھنتے ہو، میر تقی میر کو سنتے سر دھنتے ہو، انقلابی شاعریاں پڑھتے ہو، مگر جو زندگیوں کو بدل کے رکھ دینے والی کتاب کسی نے اس کو پڑھائی نہ، اس کا نشہ نہیں ہوتا، اس کا وجد تمہیں کیوں نہیں آتا، اس پہ آفرین تم کیوں نہیں کرتے، سرور تمہارے دماغ کو کیوں نہیں چڑھتا جیسا سرور خبیب کو چڑھا؟ 50 کے مجمع میں تیر، سب کے سب نیزے لے کر بیٹھے حرم کے باہر تنیم جہاں مسجد عائشہ بنی ہے، وہاں پر ادھر لے گئے سارے کفار حضرت خبیب کو پکڑ کر کے، اور کہا ابو سفیان نے کہ آج دل تو چاہ رہا ہوگا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا، فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ سرکار کو سوئی تک کا زخم پہنچے۔ ہاں 50 تیر نیزے اکٹھے حضرت خبیب میں پرو دیے گئے، اکٹھے پرو دیے گئے۔ خبیب نے کچھ نہیں کہا، پتا کیا کہا؟ وہ کہا جو تمہارے مولوی اور سارے مل کر کہتے ہیں، مگر جواب نہیں آتا ہے۔ اس مجمع میں جو خبیب نے کہا وہ اللہ نے پردہ اٹھا دیا، نبی تک پہنچا دیا، علم غیب کو شہود بنا دیا۔ یہ وہ غیب ہے جو نبی کو دکھایا ہے، تمہارے اعمال دکھا کر خدا کیا کرے گا؟ خدا نے کہا دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نبی پر دیکھ مسجد نبی میں دیکھ، صحابہ کے مجمع میں دیکھ تیری آنکھ کو سے حجاب اٹھتے ہیں ان کو دیکھ، دکھا ان کو اور سنا ان کو اور بتا ان کو۔ کہا خبیب وعلیکہ السلام، خبیب نے سلام بھیجا آخری وقت میں نبی کو۔ کلمہ نہیں پڑھا اس نے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی جان کو پڑھا۔ کلمے کی جو جان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رحمت کی جان کو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پر نور رسول مقبول۔ یہ امتی کا حال کہ میں ایسے وقت میں دنیا سے جاتا ہوں تجھ کو یاد کرتا ہوں کہ تو نے کون سا سرور اور نشہ مجھے چڑھایا کہ کفار کے 50 نیزے میرے جسم میں گھس گئے ہیں، میرے جسم میں گھس گئے ہیں۔ محمد دیکھ نشہ اور سرور ابھی تک نہیں اترا ہے، تڑپ رہا ہوں بسمل کی طرح، تڑپ رہا ہوں مچھلی کی طرح، تڑپ رہا ہوں جس پرندے کو تیر لگ گیا پورے کا پورا گھس گیا اس کے آس پاس میں، تڑپ رہا ہوں قربانی کے جانور کی طرح محمد پر، ایسے میں بھی تجھ کو کہتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے پردہ ہٹایا، اللہ نے نبی کو دکھایا، نبی کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گیا۔ جس کے بارے میں رسول رو پڑا ہو وہ ہوگا کیا؟ تمہارے بارے میں رسول اور طرح سے روتا ہے کہ بدکاروں کا امت نبی ہوں میں، وہ اس کے بارے میں رسول رویا صالحین کا نبی ہوں میں۔ صالح نے رسول کو رلا دیا، نبی نے کہا وعلیک السلام خبیب، اور میرے جان کے ٹکڑے اور میرے پیارے میرے لاڈلے خبیب، اور مجھ پر ایمان لانے والے خبیب، اور مجھ پہ جان قربان کرنے والے خبیب۔ اور اتنے لوگوں کو کافروں کو بیچ مجمع میں دیکھ کر تو تنہا گھبرایا نہ، تیرے دل کے اندر الٹا خیال آیا نہ، آج تیری بت کی نہیں،
اور زور تو نے پوری قوت کا لگایا. اس وقت میں تو نے مجھ کو یاد کیا جب کہ آدمی اپنی اولاد کو اور اپنی جان کو رو رہا ہوتا ہے. ایسے میں تجھ کو محمد یاد آیا. واہ 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 خبیب، جا تجھ پر بھی سلام، جا تجھ پر بھی سلام. آپ خبیب نہ بن سکے، آپ دین کو اتنا بھی قبول نہ کر سکے، اپنے گھر والوں کے سامنے آپ بے بس، مجبور، بہن بھائیوں کے آگے مجبور، اولادوں کے سامنے مجبور، سب کے پیچھے مجبور، برادری مجبور، سماج مجبور، جماعتیں مجبور، تحریکیں مجبور، تم کو مجبور کرتی ہیں خدا کے کلام سے ٹوٹ جاؤ، انسانوں کی تحریروں سے جڑ جاؤ. او بندو خدا کا کلام سن لو، او بندو خدا کے کلام کو قبول کرو، یہ اللہ کا کلام چیخ رہا ہے. آؤ خاشعین بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، عروج تمہارا منتظر ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم چاہتے عروج حاصل ہو جائے تو آ جاؤ اس کتاب پر، تم مومن ہو تو آ جاؤ اس کتاب پر اگر مومن ہو تو. فرمایا آیتیں ایک دوسرے کا ترجمہ کرتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ 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 اللہ، جب ان پر اللہ کے بندوں پر یہ احسن الحدیث کلام پڑھا جاتا ہے تو فرمایا وہ ان کے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون ہے تم میں سے کوئی ہے رجل رشید جو یہ کہے کہ میرے بدن کے رونگٹے واقعی قرآن پڑھتے ہوئے سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں کاشف صاحب قرآن پڑھ رہا تھا، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جلود کرنے لگے، اور میری جو جلد تھی وہ کانپنے لگی، یوں کر کے، کوئی یوں کر کے جلد میری کانپنے لگی. تو جب تک یہ جس کے جسم کے رونگٹے کھڑے نہ ہو اور جلد کانپے نہ، سمجھ لے کہ حق قرآن ادا نہیں ہو رہا، خاشعین نہیں ہوں. اگر پڑھ کے چوم چام کے دعا کر کے رکھ دیا تو ابھی خشوع نہیں آیا ہے، قرآن کا حق ادا ہوا ہی نہیں ہے. جب تک کہ بدن کے رونگٹے اور جسم کی جلد تڑپے نہ، جب تک کہ بدن کے رونگٹے اور جسم کی جلد تڑپے نہ، وہ کتنا وہ نماز کا قرآن ہو، وہ درس قرآن ہو، وہ تم نے ختم گھر میں کیا ہو، حق قرآن ایک قرآن بھائی، جیسے بھیک مانگتا ہوں ایسے سوال کرتا ہوں، بھائی ایک قرآن کوئی شاگرد میرے لیے پڑھ دے میرے مرنے کے بعد کہ جسم کانپے، واللہ حشر کے دن تک اس کے لیے تہجد میں دعائیں کروں گا. کوئی ایک قرآن کا، او بھائی ایک قرآن کا سوال ہے، ایک قرآن جس سے دل کانپ جائے، ایک قرآن جس سے جلد کانپ جائے، ایک قرآن کا سوال بھائی. چھوڑو نہیں پڑھ سکتے ہو، ایک سورت کا سوال ہے بھائی. اگر نہیں پڑھ سکتے ہو ایک آیت کا سوال ہے بھائی. اس بھیک منگے کے کشکول میں ڈالو بھائی، کوئی سال ثواب کے طور پہ ڈھالے بھائی، کہ کس طرح سے وہ ایک قرآن کی ایک آیت جو رو کر پڑھی گئی ہو، ایک آیت جو خدا کے خوف سے پڑھی گئی ہو، ایک آیت جو ذمہ داری کے خوف سے پڑھی ہو، جو احساس جواب دہی سے پڑھی گئی ہو، وہ ایک آیت جو تمہاری زندگی بدل کے رکھ دے. ایک آیت کا سوال بھائی. 500 قرآن مجھے پڑھ کر نہ بخشنا جس میں تم حاضر نہ ہو. 500 قرآن مجھے قاری باسط اور سدائے شریم کی آواز میں نہ بخشنا کہ جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو. مجھے نہیں ایسے قرآن چاہیے، مجھے ایسے قرآن نہیں چاہیے. ہاں فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر خدا کے خوف سے اس قرآن کے پڑھنے کا اثر یہ ہو کہ ان کے بدن اور دل نرم ہو جائے. وقلوبہم الی ذکر اللہ، دل بھی ذکر کرنے لگے، اس کی جلد بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے، اس کی زبان بھی ذکر کرے، اس کا دماغ بھی ذکر کرے، اس کے رونگٹے بھی ذکر کرے. فرمایا یہ حق قرآن. جب اس نے قرآن پڑھ لیا تو پھر یاد الہی میں مگن ہو گیا. یہاں یاد الہی کو ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ یاد الہی ختم ہوئی بس. اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی زندگی کا وتیرہ اور اس کی زندگی کا بدلاؤ اس قسم کا ہوا کہ لوگوں نے اس کو دیوانہ پایا. وہ کبھی اس گوشے میں ذکر الہی کرتا ہوا نظر آیا، کبھی اس گوشے میں ذکر الہی کرتا ہوا نظر آیا، کبھی چھت پر بیٹھا ذکر الہی کرتا ہوا نظر آیا، کبھی دھوپ کڑکتی میں دوپہر میں وہ ذکر الہی، کبھی سردیوں کی راتوں میں ذکر الہی، کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجدیں پڑھتا ہے، کبھی گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر میں مسجد کی جانب جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی نفسیاتی مریض ہو گیا ہے.
لوگ کہیں بھائی نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، سائیکیٹرک کو دکھاؤ، ذہنی دباؤ میں آ گیا، مچ ریلیجیس، بہت زیادہ مذہبی ہو گیا، ہومیوپیتھی کی دوائی کھلاؤ، ڈپریشن سے نکال لو۔ اتنا بھی اللہ سخت نہیں، جتنا اسے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کہتا جتنا اسے سمجھا صحیح سمجھا، بالکل اتنا ہی سخت ہوں، جبھی تو کانپا، جبھی تو ڈرا، جبھی تو رویا، جبھی تو گھرا۔ اسی لیے تو قرآن کہا تھا پڑھ کے ایسے ہو جائے کہ لوگ تجھے مجنون سمجھے۔ تیرے نبی پہ بھی الزام آیا جا کہ مجنون، نبی دیوانہ ہو گیا، تجھ پہ بھی الزام آئے کہ تو مجنون ہو گیا، مسحور، کہ تو پاگل ہو گیا، کسی نے سحر کر دیا تیرے اوپر، جادو کر دیا۔ ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، مجھے وہ اپنی گلیوں میں پھرتا ہوا بابا یاد آتا ہے جو ایک تہمت باندھ کر اور اوپر ایک چھوٹا سا قمیض پہن کر ہاتھ میں قرآن مجید کا لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے ترجمہ، جہاں جاتا کہتا ہے بھیک نہیں چاہیے ہے، یہ اتنا سا ترجمہ پڑھ لو، صرف 2 آیتیں پڑھ لو۔ مجھے وہ بابا یاد آتا ہے، 25 سال پہلے اس سے مجھے دہلا دیا، 25 سال پہلے۔ وہ میرے ذہن سے بابا نہیں جاتا ہے۔ میں وہ بابا کب بنوں گا، میں وہ نوجوان کب بنوں گا جس کے ادھر ایک گلاس لٹکا ہوا ہو اور ساتھ اس کے قرآن مجید کا صرف ترجمہ ہو، ہر ایک کے دروازے پر جا کر کے بھائی مانگنے والا نہیں ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ جٹا بڑھ گئی ہے، داڑھی بڑھ گئی ہے، بال زیادہ ہو گئے ہیں، گندا ہوں، ملنگ نظر آتا ہوں، عزیز اتنا پڑھ لے، اتنا پڑھ لے، اور اس سے زیادہ نہیں۔ ایک ہی آیت لے کر پھرتا تھا، سب کو کہتا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے؟ کامیاب و کامران وہ بزرگ ہے، کامیاب و کامران، دیوانوں مستانوں ہونا ہے تو ایسے مستانے ہو جاؤ، عورتوں کی پیشاب گاہوں کے لیے مستانوں دیوانوں، پراپرٹیاں بڑھانے کے لیے مستانوں دیوانوں، عورت کے لیے جان دے، ایک دفعہ محبت کر لی تمہیں بھولتی نہیں، خدا کی محبت کیسے بھول گئی؟ اللہ کی یاد سے غافل دل کیسے ہو گیا؟ دنیا کے شغل میں شاغل، میری ماں شعر پڑھتی، دنیا کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر پھر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو آج لیٹے سیج پھولوں پر، ہو جائے گا ایک دن یہ مردار پھر کیڑوں نے کھانا ہے۔ دنیا کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ او خشوع کو ڈھونڈو، او بھائی یہ نعمت جیسے یورینیم نہیں ملتی ایٹم بم بنانے کے لیے، امت کی یورینیم گم ہو گئی، ایٹم بم ہے، بدکاروں، ظالموں، گناہگاروں، خدا کے مجرموں، ایٹم بم ہے، غزہ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ ایٹم بم ہے، کون سی ترقی تم کہتے جو امت نے نہیں کر لی؟ محل نہیں بنا لیے، سڑکیں نہیں بنا لی، خلیج جا کر دیکھو، تم اپنا سعودی عرب جا کر دیکھو، تم کویت جا کر دیکھو، اسلام آباد کی سڑکیں جا کر دیکھو، جی ایچ کیو کو اندر سے جا کے چیک کر کے دیکھو، کون سی ترقی تمہارے ہاتھ میں نہیں آ گئی جو تم کہتے ہو نہیں آئی، پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے ذلت ہو رہی ہے۔ جس یورینیم کا خدا نے کہا تھا کہ اکٹھی کرو، جس طرح وہ ناپید اور تھوڑی ہے، وہ خشوع کی یورینیم اور خاشع کہاں پر ہیں؟ خاشعین لے کر آؤ۔ یہ ڈرتے ہیں ان سے، یہ ان کے خاشعین ہیں، خدا کے خاشعین نہیں ہیں۔ غزہ مر گیا بھائی، غزہ مر گیا، انہوں نے غزہ بنا دیا تمہارے لیے، تمہارے ملک میں معاشی استحکام دے کر غزہ، خلیج والوں کو خواہشات کا اسیر کر کے غزہ، تیل کے کنویں والوں کے تیل نکال کے سعودی عرب کو دے کر ان کو غزہ۔ غزہ صرف بمبوں سے برباد نہیں ہوتا، ہر ایک کا غزہ الگ ہے، ہر ایک پر ایک گناہ مسلط کر دو کہ ہمارے خلاف نہ اٹھ سکیں، کسی کو بدنی طور پر برباد کر دو، کسی کو ذہنی طور پر برباد کر دو، کسی کو جسمانی طور پر برباد کر دو، کسی کے قلب پر خواہشات کا ہجوم ڈال دو، نوجوان نسل پر شبہات اور وسوسے ڈال دو، ہر وقت یہی پوچھتے رہے خدا کو کس نے بنایا؟ تم جواب دیتے رہے، وہ سوال کرتے رہے، اسی جواب و سوال میں تمہاری عمر وہ گزار دیں تاکہ تم مزید کوئی کام کر ہی نہ سکو، تم کر ہی نہ سکو، اسی الجھن میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک
تمہاری یہی الجھن رہے کہ میں الہاد کے خلاف کام کر رہا ہوں، میں ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں، اللہ کے بندے خدا کی کتاب پڑھ کر تو ہدایت یافتہ ہوئے نہیں، تیری کتاب پڑھ کے کون سی ہدایت ان کو آ جائے گی؟ کیسا فریب نفس ہے، کیسا فریب نفس ہے جو محمد پر اتری کتاب اس کا انکار، جو بندوں پہ اتری اور اپنی کتاب کا اقرار۔ تجھے نہیں پتا تو کس کفر اعتقادی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو کفر کی جان دے رہا ہے، کافر بن کر جان دے رہا ہے۔ اللہ کی کتاب نے کہا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جب دل یاد الہی سے دل نرم ہوئے اور بدن نرم ہوئے تو خدا کی جانب جب متوجہ ہو گئے تو تم سمجھ لو کہ جب یہ پروسیس پورا ہو گیا تو ہدایت خدا کی طرف سے آ گئی۔ اب اللہ نے جس کو چاہا، جس کو رلا دیا، جس کے دل کو کمپا دیا، کانپ گیا، جو رو پڑا، جس کی آنکھوں سے آج فرمایا اس نے یاد الہی کرنے کے بعد ہدایت پالی۔ یہ ہے ہدایت والا۔ نشانیاں ڈھونڈنی تو یہ اس آیت میں نشانیاں میں بتا چکا ہوں کہ کس نے مجھ کو پایا۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو گمراہ کر دیں اللہ تو اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ نے گمراہ کرنے کے طریقے ہیں کہ ہر وہ آدمی خدا نے کہا جو اس راہ پر جائے گا کتاب اللہ کو چھوڑ کر وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ خشوع خاشعین، فرمایا تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے خدا کی طرف آئے۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھیں۔ وہ مسلمان للذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں، تم کو کہا یہ نہیں کافروں کو، فرمایا مومنوں تم تو کہتے ایمان لائے ہو، کیا دل بھی کانپے ہیں؟ کیا دل بھی کانپے ہیں؟ فرمایا ایمان کے دعوے کر دیے تم نے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں ایمان کی نشانی، خدا نے کہا ایمان کی نشانی دل کا کانپنا ہے، فرمایا دل کانپے ہیں لذکر اللہ، اللہ کے لیے ذکر کرنے کے لیے۔ کچھ بنی بات؟ اگر تو ایمان لائے ہو تو چیک کر لو، جسم اور جلد کانپے، دل کانپے تو ایمان ہے پکا، ورنہ ہے کچا، ورنہ ہے کچا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضِلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے نبی ان سے کہیے یہ دل پر جو سختیاں ہیں جو خطبوں کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی ابھی تک جاری ہیں، فَوَيْلٌ، فرمایا ہلاکت، بربادی، جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ دل، لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، وہ بڑے سخت ہو گئے، اللہ کے ذکر میں مگن نہیں رہتے، دنیا کی کاموں میں دن رات بانٹتے ہیں، ان کے قلوب فرمایا سخت ہو گئے۔ من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ان سے کہو یہ اس گمراہی میں مبتلا ہے جس کی دلیل دینے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس گمراہی کے لیے دلیل نہیں لانی پڑے گی، اس کو لیے دلیل نہیں لانی پڑے گی۔ عزیزو یہ کیسا ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف نہ آتے ہیں؟ حق قرآن ادا کرنے کے لیے رمضان رہ گیا تھا، بھائی بندے بن جاؤ۔ تہجد کا وقت قریب آ رہا ہے، اٹھنا تو ہے ہی روزہ رکھنے کے لیے۔ او 2 نفل نہیں، اب بھائی یہ 2 نفلوں والی بات نہیں رہ گئی۔ استاد جی کہتے تھے کوئی 2 نفل پڑھ لے، نہ بھائی نہ 12 پڑھو بھائی، نہ بھائی خدا کا واسطہ 12 والی بات نہیں رہ گئی۔ ہائی پوٹینسی کی دعائی چاہیے، دل بہت خراب ہو چکے ہیں، ہائی پوٹینسی کی بھائی، حشاش بشاش ہو کر پڑھنا، نیند آ رہی ہو تہجد قبول نہیں ہے، بدن تھکا ہو گناہ کر کر کے اور کام کر کر کے وہ تہجد قبول نہیں ہے۔ بھائی عشاء کے بعد سو جاؤ وہ تہجد قبول ہے، کیا سو کر اٹھ کر سو کر کی باتیں ہم سے نہ پوچھو، بھائی تہجد قبول نہیں ہے، پڑھ لو، ہم کہتے ہیں شاید اگلے سال تک یہ بدل جائے، جاگتا رہتا ہوں اس لیے تہجد پڑھ دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں پڑھ لو، وہ اس لیے مسئلہ بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ شاید اگلے سال سو کر اٹھ کر پڑھنے کی تہجد مل جائے، سو کر اٹھنے کی تہجد مل جائے۔ اور اپنی تفسیریں نکال لو
یہ نہ کہو کہ پورے رمضان میں ایک تفسیر تو ختم کرو، اس کے نوٹس تو بناؤ، اپنی کتاب وہ تیار کرو جس کے بارے میں کہا کہ اقرا بکتابک، اپنی کتاب پڑھ لو۔ یا اللہ کون سی؟ فرمایا وہ جو تُو نے رمضان شریف میں تیار کی تھی، ایک بدکار نے بھی تیار کی تھی، ایک تو نے بھی تیار کی تھی۔ صبح سوال پوچھ رہا تھا وہ اینکر مجھ سے، ریکارڈ کر کے پروگرام لے گیا کہ لڑکا مستضنی کرتا ہے روزے کی حالت میں۔ میں نے کہا یہ روزہ جائز ہے، ٹوٹ گیا روزہ، اور میں نے کہا میرے عزیز کرتا کیوں ہے؟ ہاں روزہ تو آیا تھا مستضنی کی عادت چھڑانے، عادت کو توڑنے، اس نے عادت سے روزہ توڑ دیا۔ دعائی تو آئی تھی اس لیے کہ یہ دعائی کھائے اور شفا پا جائے، اسی نے دعائی کو ہی مرض بنا لیا، کے ذریعے سے مرض بنا لیا۔ یہ قیامت میں نے کہا کیوں آئی ہے؟ مسئلہ نہ پوچھیں، مسئلہ بنا کیوں ہے یہ پوچھیں، مسئلہ بنا کیوں ہے۔ ہم نہیں کہتے اس سے باپ کو گولی مار دی، تو اب کیا کرنا چاہیے ریاست کو؟ ہم یہ کہتے ہیں باپ کو گولی کیوں ماری گئی، پہلے اس پر آؤ۔ دنیا کے قانون کہتے ہیں جرم ہو جائے تو سزا دے دو، اسلام کہتا ہے جرم کیوں ہوا پہلے یہ تلاش کرو۔ ہاتھ کیوں کاٹنے پڑے چور کے؟ فاقہ دے رہا تھا اس کا آقا یا اس کو عادت ہے؟ زانی عادی ہے یا اچانک سے یوسف کی طرح پھنس گیا تھا؟ اسلام حکمت والا دین ہے، لیکن اس معاشرے نے پھر کیا کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں گناہوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں مسئلہ پوچھ کر۔ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ نفسانی اور فراڈ مسئلے ہیں۔ جو مسئلہ نہ ہو اس کو مسئلہ بنا دیا جائے، جو ایشو نہ ہو اس کو نان ایشو بنا دیا جائے۔ نان ایشو کو ایشو بناؤ، ایشو کو نان ایشو بناؤ۔ امت کی آنکھ میں ہر اس مسئلے کو جس سے جاگ جائے ہلکا کر دو، اور ہر جس مسئلے سے سو جائے اس کو بڑھا دو۔ آئے دن کوئی ٹرینڈ چلتا ہے، آئے دن کچھ وائرل ہو جاتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کاشی صاحب اس پر تبصرہ کرو جو یہ کام ہوا ہے۔ عزیزو، مومن وائرل چیزوں پر تبصرہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، حکمت کہتی ہے جو چیز وائرل ہو جائے عوام میں اس پہ تبصرہ نہ کرو، اپنے ایک طرف کے آغاز کو جاری رکھو۔ لوگوں سے، حالات سے، کفار کی چالوں سے متاثر ہو کر حکمت دین کو برباد نہ کرو۔ دین کی ترتیب نہ، کفار یہی چاہتے ہیں کہ دین کی ترتیب ہی بگڑ جائے، شر کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، دین کی ترتیب بگاڑ دو۔ جب 1947 میں ملکہ برطانیہ سے جب واپس گیا، بادشاہ برطانیہ کا بیٹا تھا، اس نے عیسائیوں کی فوج ظفر موت کو بھیجا تھا کہ جب ہم ہندوستان میں رہے ہمارے نیچے کلیسا بناؤ اور پورے ہندوستان کو عیسائی بنا لو۔ تو ہندوستان عیسائی نہ بنا، تو انہوں نے بلا لیا، سارے مشنری حاضر ہو گئے، اس سے کہا بتاؤ پادریوں، جو تاج برطانیہ نے تم پر دولت لٹائی تھی، جو دولت تم کو دی تھی، تم نے اس دولت کے ذریعے سے برطانیہ کے کتنے، ہندوستان کے کتنے حصے کو کافر بنایا، کتنے حصے کو کافر بنایا؟ انہوں نے کہا حضور رپورٹ پیش کرنے سے پہلے بڑا پادری آگے بڑھا اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ بادشاہ حق کا بکا ہو گیا، وہ حیران ہو گیا۔ ایسا تبصرہ تاریخ میں نہیں ہوا ہے، ایسا شاندار تبصرہ اس نے کیا ہے اپنی کارکردگی کا، جو آپ 800 سال ہندوستان پر قبضہ رکھنے کے باوجود، اسپین پر 800 سال قبضہ رکھنے کے باوجود، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر 1400 سال تک آپ کا خلیفہ ترکی کا کنجر یہ جب تک قبضہ رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو پورا عیسائی نہیں بنایا تو رہنے مسلمان بھی نہیں دیا، رہنے مسلمان بھی نہیں دیا۔ ہم نے ان کو دے کر ان کو فرنگی تخیلات، روح عجم عرب ان سے نکال لو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، محمد کی روح اس کے بدن سے نکال دو، ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو۔ اقبال نے پوری طرح 37 میں یہ بات کو آشکارا کیا کہ وہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال لو۔ یہ بھوکے
मुसलमान जो अपने नबी के दीन के लिए काम करते हैं, भूख को चाहिए, इनको भूखों को चाहिए था रोटी के लिए काम करते, मगर ये क्यों दीन के लिए मदरसे चल रहे हैं? ये फकीर बैठे इधर बैठ के हुकूमतों को क्यों, क्या है? उन्होंने कहा रूह मोहम्मद रहती है इनके दिलों में, जिसकी वजह से ये शेर रहते हैं। दुनिया की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते हैं, रोटी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते हैं, बंगलों महल्लों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते हैं, छोड़ गए। क्यों? मोहम्मद की रूह इनके है। वो नबी तो खुद चला गया, जाते वक्त रूह फूंक गया। वो नबी तो चला गया, जाते वक्त रूह फूंक गया। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा। भूखे 70,000 उलमा ने अंग्रेज के सामने डटकर कहा हम देंगे जाने नबी के दीन की खातिर। 70,000, क्या फिका, क्या तिब, क्या केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स, हर जगह से तुम्हारा हिंदुस्तान से किताब खाना लूटा, लूट कर ले गए। जाते उन उलमा को भी मार गए जो किताबें लिखने वाले थे, ताकि जाहिल हो जाए और अपना निजाम यहां पे मुसल्लत कर गए। घर घर के अंदर एसी लगवा दो, लड़के को डीसी लगवा दो, लड़का यूरोप पढ़ने जा रहा है, हमें यूरोप की टिकट मिल जाए, ऑक्सफोर्ड भेजो, कैम्ब्रिज भेजो, हार्वर्ड के अंदर इनको भेजो। क्यों? खाली है, रूह मोहम्मद निकल चुकी। अब इनके बदनों के अंदर शैतानी रूहों को डाल दो, पढ़ पढ़ कर आते हैं, ऐसी ऐसी करप्शन करते हैं, खबर भी नहीं लगने देते कि करप्शन हो गई कि नहीं हो गई। ये जहानते वो तुम्हें लौटा कर देते हैं। एक वक्त वो था कि मोहम्मद ने अपनी रूह इस कौम को दी थी, तो कौम के सामने औरत लेटी हो या रुपया, मोहम्मद यूसुफ था, हर मोमिन यूसुफ था। एक सूरा यूसुफ को क्या पढ़ते हो? हर मोमिन यूसुफ था। मोमिन सिद्दीक थे, नबी पे माल लुटाते थे। 10-10 साल के लड़के अली जैसे खड़े हो जाते थे मिशन में कि साथ देंगे और मर जाएंगे, मोहम्मद हटेंगे नहीं। उमर आकर खड़ा हो गया, उस्मान खड़ा हो गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़ा हो गया। आज के अब्दुर्रहमान बिन औफ, आज के सिद्दीक, आज के उस्मान कहां है? आज के सिद्दीक कहां है? आज का अली कहां है? या अली, तेरे नारे तो मारने वाले बहुत, तेरे नारों के ऊपर तुझे मुश्किल कुशा कहने वाले बहुत, पर मुश्किल कुशाइयों का वक्त आ गया है। हे अल्लाह, तू हकीकी मुश्किल कुशा, मुसलमानों पे रहम फरमा। हम कहां फंसा दिए गए हैं या इलाही। 14 सदियों से नाक में नकेल डालकर कभी इसके दर कभी उसके दर, दर बदर हो गई या इलाही। आवाज आई, इसी तरह फिरोगे जब तक मेरी किताब के साथ जुल्म करोगे तो ऐसे ही फिरोगे। अभी अभी तुम्हारे कारियों ने जबानें तेज कर ली हैं, हरम शरीफ के कारियों की लंबी लंबी जबानें, मसाजिद के कारियों की लंबी लंबी जबानें, वो हुफ्फाज बन जाएंगे, कुर्रा बन जाएंगे। वो रमजान शरीफ में तरावियां पढ़ाएंगे, कुरान मजीद को इधर से उधर, उधर से इधर खींच से फिरेंगे। तुम कुरान मजीद की वो तलावत जिसका तुम्हें पता ही नहीं क्या कह गया है, जिसका तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक्चुअल ये वही सूरत पढ़ रहा है जिसका मुझे कहा गया है, या मिलावट करके आगे निकल गया है, तुम्हें पता ही नहीं चला है। चलो माना तो दूर की बात है, आयतों को आयतों में मिला देते हैं, वक्त पूरा करने के लिए जब भूल जाते हैं पिछले कारी को पता ही नहीं कि यह सूरह जुमर की आयतें थी ही नहीं, मिला गया सूरह निसा की। धोखेबाज कारियों से कुरान सुनते हो। एक कारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाए तो अबू बकर बन जाए, और वही कुरान सुनाए तो अबू लहब भी बन जाए। ना अबू बकर बन रहा है, ना अबू लहब बन रहा है। हां, ये क्या हो रहा है? ये किस तमाशे में हूं? हां, ये दो रंगियां क्यों हैं? दो रंगी छोड़, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। अबू बकर बन या अबू लहब बन, सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जा। अल्लाह के रंग से बेहतर रंग कौन सा है? अल्लाह का रंग ही नहीं। अल्लाह का रंग कब आएगा? जब कुरान मजीद आएगा। खुदारा इस किताब के साथ इंसाफ करो। हिकमत जब आएगी, जब खाशिईन आएंगे, खाशिईन जब आएंगे, जब मादियत को रौंद कर अल्लाह की किताब की तरफ रुजू फरमाएंगे, अल्लाह की किताब की तरफ रुजू फरमाएंगे तो गिरिया आएगा, ज़ारी आएगी, दिल नरम पड़ेगा, आंखें रोएंगी, जिलत कामेगी। हां, दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल होंगे। अल्लाह का जिक्र अल्लाह की किताब है, पढ़ पढ़ के जज्बा बनेगा, शौक बनेगा, लगन होगी, ज़ौक बनेगा, फिर नस्लें परवान चढ़ेंगी। हां, अभी तो तुम वही नस्ल हो जिस नस्ल ने यह कहा था मूसा से
کہ ہمیں نیا خدا بنا دے، اس نے کہا ابھی ابھی فرعون کے پیچھے سے اترا ہے اور ابھی تمہارے پاؤں نیل کی تری سے تر ہے اور تم نے کہہ دیا کہ خدا بنا دے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، موسیٰ ہم بیٹھے ہیں، آج بھی آپ یہی خدا کو کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا بیڑا گرک کر، ان کو یہودیوں کو برباد کر، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل ہیں، وہ نہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں، وہ تو لڑے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ لڑو ان سے کیونکہ وہ بھی لڑتے ہیں، نہ ڈرو کیونکہ وہ بھی نہیں خدا سے ڈرتے ہیں، ان کو جہاں پاؤ ان کے ساتھ قتل کرو۔ لیکن یہ قتل کرنے کا حوصلہ کس کا ہے؟ جن کے بچوں کو ڈرپے لگ جائے تو چیخ چیخ کے دعائیاں دیں، جن کا بڈھا باپ 90 سال کا کھا پی کے مرے اس پہ بین ڈالیں، جن کی مائیں مرے تو اس پہ چیخیں چلائیں اور خدا سے ناراض ہو جائیں، جن کا ایک آدھ بچہ مر جائے وہ کہے کہ یہ اللہ نے ظلم کمایا، اور کرے۔ وہ لڑیں گے خدا کی راہ میں، وہ لڑیں گے۔ خدا کی ماں خدا کی تھی، باپ خدا کا تھا، بچے اس کے تھے، بیویاں اس کی، سب کچھ مال اس کا تھا، میں بھی اس کا۔ کل انا للہ و انا الیہ راجعون، سب جہان اس کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ کل کہہ دیجئے للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہی ایک واحد کنٹرولر کی ہوگی اور کسی کی نہ ہوگی، اس کی ہوگی۔ وہ لڑیں، لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، پلان چاہیے، تدبیر چاہیے، یکجہتی چاہیے، اتحاد امت چاہیے، فرقہ واریت سے نجات چاہیے۔ تو لوازم تو پورے نہیں تو لڑو گے کیسے؟ سیسا پلائی کی دیوار بنو گے کیسے؟ الیکشنوں کے اندر گالیاں دیتے مومن دیکھا کبھی ایک دوسرے کو اس طرح گالیاں دے رہے ہو؟ حد سے بڑھ کر اپنے لیڈروں سے پیار کرنے والوں، ان کو خدا بنا کر ان کو سجدے کرنے والوں، کبھی خدا کے لیے اتنا لڑے ہو، کبھی رسول اللہ کے لیے گھر میں اتنا لڑے ہو، طلاقیں ہو رہی ہیں، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کبھی اتنی لڑائی ہوئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے؟ نبی کے لیے تو یہ پیار جاگا نا، لیڈروں کے لیے پیار جاگ گیا۔ تیرا تو نبی پھر وہی ہوا، قادیانیوں پہ تو تو نے الزام ہی لگائے ہیں، بس تیرے پاس تو کچھ نہیں، پھر تو وہ تو بدنام ہو گئے نا، تم اور طرح سے بدنام۔ انہوں نے نبی کو شو کر دیا، تم جو اپنے نبی اندر بنائے بیٹھے تم نے شو نہیں کیا ابھی تک، انہوں نے نام لے لیا۔ جب تک بھائی خشوع نہیں آئے گا، آپ کی نہ انفرادی طور پر حالت بدلے گی، آپ اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ اور خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب رویا کریں، ایک خشوع کا مطلب یہ ہے کلام الہی پڑھ کے رویا کریں۔ اکیلی تہجد کسی کی قبول نہیں بھائی، خشوع اکیلی تہجد نہیں، کلام الہی شامل ہوگا تو تہجد قبول ہوگی۔ کلام الہی پر تدبر کرو گے، اس کے معنی پر غور کرو گے تو پھر ہوگا۔ یہ خشوع کا جعلی طریقہ ہے کہ آپ میرے کہنے پہ رات کو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ میں اور کروں، اس کے بعد میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھ گناہگار کو اور رزق عطا فرما تاکہ میں اور گناہ کروں، ہاں مجھ بدکار کو اور رزق عطا فرما تاکہ میں اپنے گھر میں بدعات اور رسومات کروں، اور رزق عطا فرما تاکہ میں جگہ جگہ کے کھانے کھاؤں، میں وادی کلاموں نارانوں کا غان کی سیریں کروں، اور عطا فرما تاکہ تجھے دکھاوے کے حج کرنے کے لیے تیرے گھر آؤں، دکھاوے کے عمرے، میں تو اپنے بچوں کو عمرے کرا دیے جی، سب کو ان کو دکھاوے کے عمرے کرانے آؤں۔ یا اللہ قرآن دے جو فہد کمپلیکس سے میں چھپوا کر لوگوں تک تقسیم کر دوں، وہ پڑھا کرے، میں کبھی نہ پڑھوں۔ یا اللہ ایک مسجد بناؤں جس میں ساری دنیا نماز پڑھنے کے لیے آئے، پر میں اپنی اولاد کو ایسا نہ بناؤں کہ نمازی۔ یا اللہ نمازی بنانے کی میں کوئی تدبیر نہ کروں، بس تو بنا دے، تو بنا دے، کوئی ہے نہیں تیرے پاس بٹن جس کو تو دبا دے تو بندہ نمازی بن جائے۔ ہاں اس لیے میرا رزق بڑھا، اس لیے مجھے آرام دے تاکہ جب مجھے جان آ جائے تو تیری نافرمانیاں رج رج کروں۔ شفا اس لیے دے کہ میں صحت مند ہو کے دنیا کو بتا دوں کہ سرکش اور باغی کیسے ہوا کرتے ہیں خدا کے۔ ہاں فرمایا جتنا پہلے سے دے دیا تھا اس کا حق ادا ہوگا۔ وہ میری راہ میں لگا کہ اپنے نفس کی خواہشات میں لگا۔ یہ تو جب چھین چھان کر سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کروں گا، پتہ تو تمہیں اس دن پتہ چلے گا کہ نعمتوں کو یوں بھی کبھی برباد کیا کرتے ہیں، یہ نعمتوں کا استحصال اس طرح سے بھی کیا کرتے ہیں۔ عزیزو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ۔ جس دن ساری آوازیں دب جائیں گی،
خشیت الاصوات کس کے سامنے؟ رحمان کے سامنے قرآن کہتا ہے کہ تو اس دن اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو دیکھے گا کیا؟ دیکھے گا کہ لوگوں کی آوازیں اللہ کے خوف سے نیچے کو ہو گئی، بندے بول نہیں سکے قیامت کے دن اللہ کی سامنے۔ فرمایا جب تک تم نے یہ کرو گے تو تم کس طرح سے خدا کے ساتھ جوڑو گے؟ علامت خشوع تو کہیں تم میں پائی نہیں جاتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم خاشعین ہیں۔ ہاں، جیسے کہتے ہیں کہ مسلم ہونے کی نوجوان کے لیے ضرورت اس کا ختنہ ہے۔ فرمایا مختون تو تم ہو نہیں، تو تم یہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرمایا ہاں عیسائی مختون نہیں ہوتے، ہاں ہندو مختون نہیں ہوتے، سکھ مختون نہیں ہوتے، بدھے مختون نہیں ہوتے، زرتشت کے ماننے والے مختون نہیں ہوتے، ان کے ختنے نہیں ہوتے، تم تو سچ کہتے ہو۔ لیکن ایک بات میں تم کو کہہ دوں، کوئی اور تو بھی ہیں جو مختون ہوتے ہیں، تم انہی میں سے ہو، کہہ رہے اس میں سے ہو۔ یا الہی کون؟ فرمایا میری مبغوض لعنت زدہ گمراہ قوم یہودی، مختون تو وہ بھی ہیں۔ فرمایا تم ویسے ہو، اور اس جیسی لعنتی قوم تو فرمایا اس طرح کی تو عیسائی بھی نہیں جیسی دنیا میں یہ لعنتی خدا نے کا قوم آئی ہے۔ نبی نے کہا کہ تم پچھلی امتوں کے قدم پر قدم رکھ کر چلو گے، حتیٰ کہ کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا تو وہ بھی تم میں سے بھی ماں کا ساتھ زنا کرنے والا ہوگا، وہ گو کے بل میں داخل ہو جائیں گے، یعنی لاجانی حرکتیں کریں گے، تم بھی لاجانی حرکتیں کر کے ان میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جس دن وَخَشَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ نماز پڑھتے ہیں جب وہ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، راکعون ساجدون تو ہے، فرمایا خاشعون کہاں پہ جائے گا؟ کہا روایت میں امام کے نمازی کے آگے سے کھڑا ہونے کا جو مسئلہ بتایا ہے کہ نہیں جانا، وہاں کیا لفظ اصل میں آئے ہیں؟ حدیث پڑھی ہی نہیں، غور کیا نہیں، نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے؟ 40 سال 40 دن تک کھڑا رہے، اس کی حد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہر بندے نے یہ پوچھ کے ہمارا دماغ کھا لیا، حتیٰ کہ مدنی منع یہ کہتے ہیں آگے سے آدمی کو یوں کھڑا کرو، پھر کھڑا کر کے توں کرو، وہ توں کو پھر جوں کرو، جب یہ اس طرح ہو جائے تو تم نکل لو۔ بس یہ نہیں پوچھا کہ نمازی کا بگڑتا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سزائیں جاری ہو رہی ہیں؟ نمازی کا بگڑتا کیا ہے جس کی وجہ سے کہا 40 سال کرو، 40 دن کرو؟ یہ بگڑتا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہے؟ یہ کسی نے نہ، روایت میں ہے، لفظ اس کے اندر ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ یہ کاشف پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے بندے، کاشف کی آنکھ اور تیری آنکھ میں فرق ہے، تیری بے صبری آنکھ میری صبر والی آنکھ، تیری بے حکمت آنکھ میری حکمت والی آنکھ، تیری بے علم آنکھ میری علم والی آنکھ۔ اللہ نے فرمایا کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جوہل برابر ہو سکتے ہیں؟ میری تیرے ساتھ کیا نسبت ہے اللہ کے بندے؟ مجھے تو خدا نے جو نوازا ہے اس سے تو محروم ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس سے کہا میرے 10 بچے ہیں، ایک کو بھی نہیں چومتا۔ پیارے نبی آپ حسن کو چومی جا رہے ہیں، عرب کے قبیلے کا بدو سردار تھا، بڑا ڈاڈا بگٹی کی طرح کا۔ نبی نے اس کو کچھ نہیں کہا، فرمایا تیرے دل سے اگر اللہ نے رحم اٹھا لیا تو محمد کیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں کو پیار نہیں کرتا، ان کو پیار دے نہیں سکا، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھا لیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ تھا وہ بھی مومن، 10 بچوں کو تو چوم نہیں سکا، ایک بچے کو چومنا۔ میری بھتیجی آتی میرے پاس تو میں اس کو چومتا ہوں، کیوں؟ رسول خدا نے چوما۔ جب وہ آتی ہے مجھے رسول خدا یاد آتے ہیں۔ دیکھو کیسی بابرکت بچی ہے کہ جس کو دیکھ کر مجھے نبی یاد آ جائے، اور یہ سنت یاد آ جائے کہ آتی کو گلے لگاؤ، جپھی ڈالو، گلے سے ملا لو۔ اللہ کے نبی اس طرح جھوم جھوم کے بچوں کو پکڑ پکڑ گلے لگاتا۔ آپ بے رحم لوگ دنیا کی دولتوں کو چومتے گلے لگاتے ہو، جن کو لگانے سے رحم آئے ان کو نہیں لگاتے ہو۔
نا تو نبی نے کہا تمہارے دل سے رحم جائے تو خود میرا کیا قصور. اسی طرح سے بھائی آپ کی بے خبر آنکھ وہ کچھ نہ دیکھ سکے جو میں دیکھتا ہوں تو میرا کیا قصور ہے. اللہ سے چشمے بینا طلب کر اقبال نے کہا تھا. جہاں تو نے اللہ سے یقین والا دل مانگا ہے اقبال نے کہا خدا اسی خدا سے چشمے بینا بھی طلب کر. دیکھنے والی آنکھ ہر آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی. دیکھنے والی آنکھ بہت بڑی ہوتی ہے. آپ کی آنکھ ظواہر کو دیکھتی ہے. دیکھنے والی آنکھ بواطن کو دیکھتی ہے, باطن میں جانکتی ہے, اندر کھلبلی مچا دیتی ہے. ذرا گہری نگاہ سے دیکھو تو بندہ سٹپٹا جاتا ہے. اس آنکھ کو دیکھا تو اس میں کیا روایت میں آیا کہ بندے نے اس بندہ جب یہ گزرا اس نمازی کے سامنے سے تو وہ نمازی اس وقت چپکے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا. باتیں اللہ اس وقت موجود تھا وہاں پر, بندہ باتیں کر رہا تھا, رخ قبلے کے طرف تھا. فرمایا بندہ اور قبلہ کے درمیان میں رب بیٹھا تھا, یہ باتیں کر رہا تھا. اللہ اور بندے کے درمیان سے یہ گزر گیا, بندہ کی سوچ ڈائیورٹ ہو گئی. یاد الہی سے غافل کرنے کی سزا کے 40 سال تک کھڑا رہے. کرنے کی سزا جو ہو جائے اس کی کیا سزا ہے. سنو, کان لگا کر سنو, اس گوشے باہوش سے سنو جس کانوں سے تمہیں ہوش آ جائیں اس کان سے سنو. سنو اس کان سے سنو جو ہوش میں لے آئے تمہیں. ان سماعتوں سے سنو کہ نبی کہتا ہے کہ یاد الہی سے غافل کرنے کی سزا ہے کہ مومن اور اس کے خدا کی سرگوشی کے درمیان میں وہ چپکے گریا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اپنے اللہ سے. یہ درمیان میں آیا, اس کے غافل کرنے کی یہ سزا ہے. جو غافل خود ہی ہو جائے اس کی سزا کیا ہے. آدھی رات کو تہجد پہ خدا آ کر بیٹھ گیا. کون بادشاہ کی آوازیں, لوگ دروازوں پہ جا کے گلاب کھٹکھٹاتا ہے. سائل حاضر ہے کچھ ڈالیے. یہاں آقا آیا ہے, سائل کہاں ہے, سائل کہاں ہے جن کو دے دوں. کون بیمار, کون رزق, کون مشکل میں, کون ہے جو میرے سچے دین کی طلب کر کے حکمت مانگ لے. آج رات قبولیت کے دروازے کھلے ہیں. کون ہے جو بے سکونی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور زندگی سے مایوس ہو گیا. فرمایا حدیث شریف میں ایسے اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں رات کو رحمت کے, جیسے ماں بیٹھی ہوتی ہے. فرمایا آ رحمت کی آغوش میں آ, تیمار کنت آ, بیمار آ, تاکہ ماں کی گود میں آ, رحمت کی گود میں آ کے تیری تیمارداری ہو سکے. ڈپریشن والا بھی کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. جو بے حکمتہ ہے وہ کہتا ہے حکمت لینے نہیں آؤں گا. جو ضرورتوں کا محتاج بابوں سے اور ہم سے آ کے وظائف اور دعائیں مانگتا, بازاروں پہ جا سجدے کرتے ہیں, وہ بھی نہیں جاتا ہے. آئے بادشاہ جس سے سب کچھ دینا ہے اس سے منہ موڑا, اور جو دے بھی سکتے ان سے اپنا ناتا جوڑا. عزیزو, اپنی اس کو اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑو. یا الہی ہم کو خاشعین میں فرما دے, ہمیں خشوع عطا فرما. یا اللہ اس خشوع کے بعد ہمیں حکیم بنا, ہمیں خداوند عالم حکمت عطا فرما. یا اللہ خلافت کا احیاء تو نے کہا ہے کہ حکمت کے آنے کے بعد کروں گا. یا اللہ امت کو حکمت دے دے, جو تیری راہ میں اس مجلس میں بیٹھے اور سنتے ہیں ان کو دے دے. میرے جمعے کے خطبے نے شاید ان کے دلوں کو آمادہ کر لیا ہو حکمت کے لیے, ان کو خاشع بننے پر آمادہ کر لیا ہو. یا اللہ کاشف اب عمر کی ڈھلتے آخری عمر میں جاتا ہے, اور 5 سال کے بعد یا اللہ میں 50 کا ہو جاؤں گا, پھر میں تیری طرف آ جاؤں گا. یا اللہ ایسے میں کوئی نظارہ دکھا دے. یا اللہ کوئی میں چاہتا ہوں کہ تیرا ایسا مرکز علم و حکمت کا بنا دوں جہاں سے حکمت نکلے. یا اللہ میری بخشش کا کوئی سامان بنا, مجھ پہ کوئی رحم فرما,
مجھے ایک صالح نسل دے کر جانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنے دین میں فنا ہو جانے کی توفیق عطا فرما، کھپ جانے کی توفیق عطا فرما، پگھل جانے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے اندر میں اپنی خاک کو ملا دوں کہ میرا نام و نشان نہ رہے۔ خدایا لوگوں کی تحسین کی ضرورت اور شاباشی نہیں چاہیے، ان کا سراہا جانا نہیں چاہیے، مجھے گمنامی کی موت عطا فرما اور لذت شوہر سے معلوم یا اللہ بچا لے، مامون کر محفوظ فرما، لیکن اپنے ہاں وہ جگہ عطا فرما ہاں کہ جس کو دیکھ کر حشر کے دن جبریل بھی حیران ہو جائے اور دوسرے تیرے مقربین بھی حیران ہو جائے۔ یا اللہ اس جگہ کو پانے کی خاطر پاپڑ بیلا۔ یا اللہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دن کی بات نہیں، میرے عمریں ضائع کر دی اپنی۔ یا اللہ تیرے پیچھے میں نے اپنا سب کچھ ضائع کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اس کا ملال نہیں۔ یا اللہ عمر برباد ہونے کا ملال نہیں، حقیقی عمر تو ادھر ملنی ہے، حقیقی زندگی ادھر ملنی ہے، حقیقی جنتیں وہاں پر ہیں، سب کچھ ہی تو میرا وہاں پر ہے، جلدی بلا تاکہ جلدی سے تیرے پاس آؤں۔ دنیا تو اب میرے لیے سجن المومن، ایک اکھاڑا، ایک قید خانہ بن گیا ہے، اس قید خانے میں اب رہنے کو جی نہیں کرتا۔ یا اللہ قیدی کا بس کچھ ایسا کرا لے کہ میں حشر کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جاؤں، ایسا کہلوا لے کہ جس کے دن میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنے نبی کے سامنے۔ حضور میرے خلاف استغاثہ نہ کریں، نبی مجھ پر کیس نہ کہیں کر دے۔ یا اللہ دنیا کے کیسوں کو تیری رحمت سے میں جیت جاؤں گا، پر حشر کے دن تیرے نبی کا کیا ہوا کیس جو ہے اس کا مقابلہ کاشف علی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ حساب نہیں دے سکتا رسول اللہ کے سامنے، کجا کہ میری طرف رسول کیس کر دے، مجھ پہ دعویٰ کر دے عدالت کے اندر تیری میں۔ یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم کو اس سخت گڑیوں سے مامون اور محفوظ فرما اور ہمیں اپنے حکمت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی خاص نہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو بھائی ہجرت فی سبیل اللہ کے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، میری طرف سے ابتدائی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ نے ابتدائی طور پر آپ کو قبول کر لیا اور آپ یہاں میرے پاس آ گئے۔ کوئی کام نہیں، یاد الہی، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کچھ نہ مجھ کو یاد رہے ہیں ہر دم۔ کیا ہے؟ یا رب رہے تو یار میرا اور میں تیرا یار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، فقط خانہ دل آباد رہے، ہاں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سے تیرے ساتھ ہی یاد رہے۔ تو عزیزو یہ جگہ صرف حکمت کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، میرے پاس کتاب نہیں، وہ شعیب صاحب آئے تھے، میں نے کہا یہ دیکھو یہ کتاب حکمت کے حوالے سے سن 2001 2 فروری کو مولانا صاحب نے لے کر دی مجھے، کہا پڑھو، اور اس پہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کو سنایا، اسی کتاب کو میں نے نرم کیا، آسان کیا، اور آپ کو میں نے اس کا خلاصہ سنایا ترجموں کے اندر۔ استاد دے گیا، میں نے پڑھ لی، استاد کا صدقہ جاریہ آج 23 سال کے بعد ایک لڑکا دے رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، حق کے کتاب 23 سال بعد ادا ہوا، 23 سال پہلے میں نے مطالعہ کیا تو جوانی تھی، کتابیں پی جاتا تھا میں، جیسے گلاس میں پورا پانی ایسے پی جاتا تھا، زور تھا، قوت تھی۔ اللہ نے اس زور کے زمانے میں اپنی یاد دے دی، اس زور کے زمانے میں تہجدیں اس قدر پڑھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بڑی لمبی لمبی تہجدیں، 1.5 گھنٹے کا ایک وطر میں نے پڑھا۔ تو یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ جب جوانی تھی گمراہ ضرور تھے مگر یاد الہی سے غافل نہ تھے، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، مگر تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔
میں نے اپنا سارا مطالعہ عین جوانی میں کیا، عین جوانی میں نے اصل شاگردوں کو پڑھایا۔ وہ دور زور کا تھا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند زور کا دور ہے۔ اللہ کو کمزور دور نہیں پسند مومن کا، وہ تو مجبوری ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ زور جب کہیں اور چل رہا ہو تو زور ادھر لگا دے جدھر حکم خدا ہو جائے۔ آپ نوجوانوں نے زور لگانا ہے، آپ کی نسلیں بھی یہاں آئیں گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم ایسا انتظام کر لیں گے۔ وقت بالکل قریب ہے، وقت بالکل قریب ہے، اور اس وقت قریب کے ساتھ ہی ہم سارے کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی اس اجتماع کے بعد شاید مجھے ایک جگہ دیکھنے کے لیے جانا پڑے، جس جگہ کو ہم اپنے مرکز کے لیے بڑی جگہ اس سے جو ہم وہاں پر دارالسلام کو سلیکٹ کرنے کے لیے جاؤں۔ 2-3 جگہیں دوست آئے بیٹھے ہیں۔ جمعے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اب میں تھک گیا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں۔ پہلے نہیں میں تھکتا تھا، اب میں تھک گیا ہوں، کیونکہ میرا جسم تھک گیا ہے، ذہن نہیں تھکتا میرا۔ اللہ کی یاد سے میرا ذہن نہیں تھک سکتا، بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ۔ مجھے اللہ ابھی بھی آپ 500 کتابیں لا کے رکھ دیں، میں گھبراؤں گا نہیں۔ میں لاؤ کتاب، ابھی شام تک دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ہاں شام کو مجھ سے کتابیں سن لینا۔ اللہ کا فضل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ہمت میں نے پوری رکھی، عزم میں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ حالات برے سے برے آ جائیں، میں نے تو مارشل لاؤں کے دور میں تحریکیں چلائی ہوئی ہیں، میں تو اس وقت دینی جماعتوں کے ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ مجھے جس استاد نے کہا کہ جوان مومن کی جسم بوڑھا ہو جائے مگر ہاں ہونا الشباب، یہاں جوانی ہوتی ہے، ہاں ہونا شباب، ہاں ہونا تقوی، تقوی یہاں ہوتا ہے، جوانی یہاں ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں تو میں نہیں اس حوالے سے، لیکن جسم کے پگھل جانے سے، جسم کے پگھل برف ہونا مسلسل پگھل رہا ہوں، تو آج بھی ڈاکٹر کہتے رپورٹیں ایسی آ گئی۔ میں نے کہا تو پھر ہاں کچھ نہیں ہوتا، مجھے کیا ہونا ہے، جب ہوا اوپر سے ہو جانا ہے، جب نہیں ہوا تھا تب ہو گیا ہے، میں نے کھا کر صحت خراب کی، اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ نے یہ ہمارا کام کر دینا ہے۔ آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ نے ہمیں دے دینا ہے۔ آپ کی دعا، میری محنت، کسی اور نے محنت، کسی کے پیسے، کچھ میرے پیسے مل ملا کے جب وہ اللہ کے حضور میں رکھیں گے، ہاں جی، وہ جب حشر کا دن آئے گا، اللہ پوچھے گا کاشف علی میرے لیے تو کیا لے کر آیا؟ میں نے کہا ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوں۔ اس ٹوٹے دل کو دیکھ خداوند عالم، تیری یاد میں ٹوٹا، تیری یاد میں ٹوٹا، تیرے ہجر اور تیرے فراق میں ٹوٹا، تیری محبت میں ٹوٹا۔ مجھے تو اس سے ڈر کوئی نہیں ہے، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، مجھ پہ اللہ کی ڈر کا غلبہ نہیں، میری طبیعت ایسی ہے، مجھے کوئی جواب دہی کا احساس نہیں ہے، مجھے اللہ کی محبت کا، کہ وہ مجھے کہے کہ جا تو میرے محبین میں سے نہیں ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم بھی تمہیں چاہے جاتے، ہم چاہا کہ میں تجھ کو چاہوں، لیکن محبوب انکار کر دے کہ تم میری محبت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں یا اللہ کاشف علی کو بڑا عاشق ہے، جس کے پاس سوائے بدصورتی کے اور مکروہ ہونے کے کچھ نہیں ہے، مگر تیرے حسن پر فریفتہ ہو گیا، تجھ پر عاشق ہو گیا۔ ہاں ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے، ہماری ابدیتوں کو قبول کر لے، ہماری ابدیتوں کو قبول کر لے، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی ابدیتیں ہیں، ہماری یہ ذکر اذکار کی ابدیتیں ہیں، ہم تیرے لیے چند دیوانے زمانے سے الجھ رہے ہیں، زمانے سے الجھ رہے خداوند عالم، جیسے صحابہ کہف الجھ گئے تھے، جیسے صحابہ کہف الجھ گئے تھے۔ ہمیں بھی کوئی صحابہ کہف کی طرح کوئی کہف عطا فرما، اپنے نبی کی طرح کوئی دارالسلام عطا فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو کھلی جگہ عطا فرما، تاکہ آغاز کر سکیں ہم دین کے قیام کا، آغاز کر سکیں ہم اپنی تزکیہ نفس کا، آغاز کر سکیں اپنی نسلوں کو حکمت پڑھانے کا، نہ کہ دنیا کے فنون پڑھانے کا۔ یا اللہ کو جگہ دے ایسی، اور ہماری ہمت بندھا، اور تو اس میں شامل ہو جا، اور تو نے یہ سارے کام کروانے ہیں، ہم نے نہیں کرنے۔ ہمارے ساتھ جب تک تو نہیں ہوگا، لا تحزن ان اللہ معنا، تیرے نبی نے کہا تھا وہ بکر کو تھا، مگر آنے والے ہر امتی کو کہہ دیا میرے بعد تم غم نہ کرنا، غزہ بگڑے یا فلسطین یا کشمیر، لا تحزن، غم نہ کرنا تمہارا نبی غار میں پھنسا غم نہیں کرتا، دشمنوں کے نرغے میں آ گیا نبی نے غم نہیں کیا۔ ہاں نبی کے ساتھ کا صدیق کا دل ہلا، نبی نے کہا ابھی میرا دل نہیں ہلا، میں تو غم ابو بکر نہیں کرتا ہوں، دشمنوں کے نرغے میں ہوں،
وہ میرے اوپر چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ہوا اگر 30,000 لاشیں تو ہم اٹھاتے رہیں گے. یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری ہسٹری ہے. ہم اپنے بچوں کو جنتے ہی موت کے منہ کے لیے ہیں. ہماری مائیں جنتی اس لیے ہیں کہ وہ شہید ہو جائے خدا کی راہوں میں. ہم گھر بناتے ہی اس لیے کہ اجڑ جائے خدا کے لیے. ہم باغ لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ خدا کی محبت میں کچھ نہ بچے ہمارے پاس. ہم قحط کے لیے اللہ سے دنیا کے اندر باغ لگاتے ہیں. ہم فصلیں بھی پیٹ بھرنے کے لیے لگاتے, قحط پڑ جائے. ہم اس لیے دشمنوں پر ہم کے ساتھ لڑتے ہیں پہلے پہل کر کے, تاکہ خوف مسلط کرے ہم پر. تو نے کہا تھا کہ میں ضرور آزماؤں گا ان کو خوفوں سے, ان کو مالوں کے نقصان سے, ان کو جانوں سے. تو ہم نے انکار نہیں کیا. خدا بندے عالم ہمارے حوصلے نہ دیکھ, ہمارے دیکھ تیری مخلوق کس قدر رحم کے قابل ہو گئی دنیا کے اندر. اس لیے مسلمان کسی صورت میں بھی حوصلہ نہیں ہار سکتا. وہ کہتا ہے, اس کا نبی کہتا ہے لا تحزن. یہ آواز مجھ کو بھی آتی ہے, یہ تم کو بھی آتی ہے. ہر ایک کو کہا تم میرے صدیق ہو, میرے دین کو سنبھال لینا. ان اللہ معنا, آخرت میں ہماری جیت ہے. میں ادھر کھڑا ہوں گا حوض کوثر پر, اور آپ کھورے چاندی کے ہوں گے, اور فرمایا چمکتا میٹھا پانی ہوگا. میں محمد تمہیں سیراب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں گا. دنیا کی پیاس سے رہنے والے فلسطینیوں, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, جلدی سے جاؤ, محمد انتظار کرتے ہیں تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم. ان ماؤں پر کہے کہ یہ ماؤں سے تم حوصلے رکھو. تم پہلی مائیں نہیں کہ جنہوں نے بچے گوا دیے ہوں. تم سے پہلے بدر میں, احد میں, کربلا میں, خندق میں, حنین میں, حوازن میں ہمارے بچے سب کچھ گوا دیا گیا. ہم نے گوائے ہیں. ابو بکر مال چھوڑ گیا تھا, عثمان مال چھوڑ گیا, عبد الرحمن بن عوف چھوڑ گیا. ہم تو ہجرتوں کے عادی ہیں. ہم تو زمینوں سے پیار نہیں کرتے, جگہوں سے پیار نہیں کرتے, انسانی وجودوں سے پیار نہیں کرتے, خونی رشتوں سے پیار نہیں کرتے. ہم کیا ہیں؟ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم اللہ کی عرش کے پرندے ہیں, طائر لاہوتی ہیں. اللہ کے جہاں عرش ہے نا, جہاں اللہ بیٹھتا ہے, ہم وہاں کے طوطا مینا ہیں. ہماری چہچہاٹیں وہاں پر ہیں. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جس رزق سے میں شرک میں پڑ جاؤں اور اپنے بدن کا غلام ہو جاؤں, وہ رزق مجھ کو منظور نہیں ہے. وہ رزق مجھ کو منظور نہیں ہے. تو اس لیے غزہ کا غم جو ہے وہ میرے دل سے نہیں جائے گا. میرے دل میں ایک غزہ بنی ہوئی ہے. ہر وقت میں غزہ کو سوچتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو بیماری ہے. مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. امت مسلمہ کا درد میرے دل میں ہے. یہی درد مجھے لے کر لے جائے گا دنیا کے اندر سے, اور یہی کام کے لیے اکساتا ہے. یہ ڈاکٹر عمر صاحب نے رمضان المبارک کے لیے بہت ہی ایک اچھا جو ہے آپ کا احتساب کی کتاب بنائی ہے, جس کے اندر انہوں نے نمازیں, کیا آپ نے تہجد پڑھی, اشراق, چاشت کے نفل, یہ ذکر کتنا کیا, قرآن کتنا پڑھا, ترجمے سے کتنا پڑھا, ٹھیک ہے, 12 رکعتیں جو نبی پاک پڑھتے سنت کی وہ آپ نے پڑھی, اور پھر آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا اجر دے گا اور اللہ مدد کرے گا. یہ پرسوں ہی لیکچر ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ یہاں پر کسی نے پڑھا تو میں آپ کو مختصر سی بات بتا دوں کہ وہ کسی نے, میں نے کہا فضیلت کیا ہے ذکر کے کرنے کی. بچہ نہیں بتا سکا, دوسرے سے پوچھا, تیسرے سے پوچھا. میں نے پھر اسے کہا جس ذکر کی تمہیں فضیلت نہیں پتا اس کا ثواب نہیں ہوگا. مولانا اسحاق مرحوم سے میں نے کہا کہ شب قدر میں کھڑا ہوں, نفل پڑھنا ہوں, قرآن پڑھنا ہوں, لیکن میرے دل میں شب قدر کو تلاش کرنے کا جو نبی نے کہا کہ تلاش کرو, وہ تلاش کرنے والی بات میں کی نیت نہیں ہے, تو کیا شب قدر کا ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں ملے گا. نبی نے کہا تھا تلاش کر, نبی کی بات مان کر کھڑا ہونا ہے. پھر ایک رکعت بھی تجھے شب قدر کی مل جائے گی تو پوری شب قدر نصیب ہو جائے گی. 1000 رکعتیں بغیر نبی کی بات مانے جس کسی نے پڑھی کچھ نہیں. حضور نے کہا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے تسبیحات فاطمہ پڑھنے والے کی. جب آپ کا کام نہ ہو رہا ہو تو فوری طور پر میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں جس کو میں نے 1000 بار آزمایا ہے. آپ کا کام اٹک جائے تو گناہوں پہ معافی لازمی ہے, کیونکہ وہ گناہوں کی وجہ سے اٹکتا ہے. اور گناہ کی سکین کیا ہے؟ اس کا دعائیں جتنی مرضی مانگ لو کچھ نہیں کرتی.
مگر تسبیحات فاطمہ 33 بار 34 بار پڑھ لیا، گناہ اسی وقت معاف، جب گناہ ہی معاف ہو گئے تو توبہ قبول ہوگی، توبہ قبول ہوگی تو مشکل حل ہو گئی۔ جب میں نے تسبیحات فاطمہ پڑھی کام میرا اسی وقت ہو گیا۔ تو جب تک ذکر کی فضیلت نہ پتا ہو، اس کی وہ فضیلت جو صحیح حدیث میں ہے، جعلی اور ضعیف نہیں، جعلی اور ضعیف والی پڑھی پھر بھی ذکر قبول نہیں، جو مولویوں نے، صوفیوں نے، بابوں نے کتابوں میں شامل کر دی، یہ پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے مطالعہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ کتاب الاذکار کا وہ ذکر نکالو، وہ ذکر کرو، اس کا اجر ذہن میں رکھو، پھر آپ مجھے 40 دن تک کرو، اور جو آدمی 90 دن بعد آئے گا وہ اپنے قلب اور ذہن دونوں کو نورانی پائے گا، شہوت اور شبہات اس کے دل میں نہیں آئیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ ایسے نہیں پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو عبادت کی تو اس سے برتر ہے، عبادتیں ہم کہاں کر سکتے تجھ کو پا سکنا، الحمدللہ، ہر طرح کی شکر گزاری تیری ہی لیے ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ کب میں نے کسی کو بادشاہ مانا ہے؟ ایک تو ہی تو ہے میری زندگی کا حکمران، جس کے کہنے پر، جس کی آنکھ کے اشارے پر میں غلام چلتا ہوں۔ یہ پڑھیں، آپ کو کوئی لطف آئے، کوئی مزہ آئے، ٹھیک ہے؟ تسبیحات فاطمہ جتنے خشوع و خضوع سے پڑھو گے اتنا جلدی کام ہو جائے۔ قبلہ رخ ہو کے میں تو اسی وقت قبلہ رخ ہو جاتا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کو 4 لاکھ کا انجیکشن لگوانا ہے یا نہیں، دوسرے ڈاکٹر نے کہا نہ لگوانا، تمہارے باپ کی نسیں پھٹ جائیں گی کیونکہ نسیں کمزور ہیں۔ تو مخمسہ ہو گیا، دیکھتا رہا۔ میں نے اپنے باپ کو بستر مرگ پہ چھوڑا، میں نے کہا موت کے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے بھی قبلہ رخ ہوا، تیمم کیا، رکھتے شروع کر لی۔ خداوند عالم کاشف اندھا نابینا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ وہ کہتا ہے کہ لگوا لے، یہ کہتا ہے نہ لگوا، فیصلے تیرے ہاتھ میں شہنشاہ، خیر والا فیصلہ کر دے کاشف علی کے لیے۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی تھوڑی دیر کے بعد کہ نہیں لگوانا، نہیں لگوایا۔ والد صاحب فالج اب چلتے پھرتے۔ آپ نے ذکر کیا ہی نہیں وہ کبھی، کیا کرے؟ پھر کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا، ہوا کچھ نہیں، استغفر اللہ۔ ہوا کیا ذکر دھکا لگاتا ہے؟ نا 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 نا، ہوتا نہیں، کیا جاتا ہے، اوپر سے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی زور زبردستی 4 رکعتیں پڑھ کے یا 2 تسبیحیں پڑھ کے اس کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اللہ کو پریشر کا اس کی جنتر منتر نہیں ہے دیو کے لیے کہ پڑھ کے وہ روٹنا پوٹنا شروع کر دے گا کہ ہائے میری جان نکل گئی، نہ پڑھو یہ جنتر منتر۔ تو یہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے غصے کو ضبط کیا، صبر کی کوشش کی، بھوک پیاس سر درد تھکن وغیرہ کی شکایت تو نہیں کی اللہ سے کہ میں تھک گیا، نہ میں نہیں جانا، اگے میں روزہ رکھیا تھکیا پیا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، سال بعد آیا اور الزام مجھ پہ کہ تھک گیا، نہ کچھ نہیں کرتا روزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر واجب ہے کہ جب تو روزے سے ہو تو چہرے کو خوش خوش رکھا کر، خوش یہ تجھ پر واجب ہے۔ منہ بسور کے ہلکے ہلکے منہ بنا کے بیٹھے رہنا، ہاں جی، وہ میں دفتر میں تھا تو میں بڑا خوش پھرتا تھا، وہ کہے قسم اٹھا لو سارے یہ روزہ نہیں رکھتا، بندہ کیسے خوش ہو سکتا ہے اس طرح کا؟ یہ مفتی جا کے پانی پیتا ہے کہیں دائیں بائیں، اس کے پیچھا کرو، چیک کرو کہیں رکھا ہے، کوئی بابا جی نہیں تو 2 بجے تو چلا ہی جاتا، جا کے کھولے کھا پی لیتا ہوگا، ہمارے سامنے ڈفانگ کرتا رہتا ہے۔ مجھے ہنسی آتی، وہ بیٹھے ایسے مظلوم، ظلم کیا ان کے اوپر اللہ نے روزہ رکھا، ایسے بیٹھے۔ بھائی میں وہ کھاتا تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں پہلے کہہ دیتا ہوں بادشاہ مطلق کاشف علی کے جسم میں اتنی بھی جان نہیں،
تو وہ ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، وہ ہے جو جاندار سے بے جان کو نکال لیتا ہے۔ مرغی انڈا دیتی ہے، انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، مجھے تو نے حیرت میں ڈالا ہوا ہے، یہ انڈا مرغی میرا مسئلہ حل نہیں ہونے دے رہے، مرغی سے نکل رہا ہے بے جان انڈا، بے جان انڈے کے اندر سے جاندار مرغی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو مجھ میں بھی اگر تو جان ڈال دے روزے روزے، بعد میں پھر نکال لیں، پر ڈال دے تو اللہ رکھوا دیتا۔ نیچے یہ بھی لکھا کہ چپس پکوڑے دہی سموسے تو نہیں کھائے، سادہ افطاری کی نبی کی طرح، تو یہ ٹک کرے، اس کے پیچھے پھر انہوں نے دعائیں وہ ساری لکھنی ہیں، تو آپ لے جائیں، لے جا کے خود بھی اتنا بانٹیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ 100 کاپی تو کروائیں نا، 100 کاپی تو آپ کروائیں، اپنی امی ابو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اس کو۔ تو یہ اس کا ایکچول پرنٹ آؤٹ کی PDF بھی آپ ان کو بھجوا دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کچھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کا نہ قبول فرمائے۔ کوئی خاص بات تو ہے نہیں میرا خیال ہے، کوئی پرچی ہے تو ختم کریں۔ پھر یہ ایک آیا ہے جو ساتھی درس نظامی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو میں پڑھانے کے لیے جامعہ میں تیار ہوں۔ یہ ہمارا اسد ہے، اس نے درس نظامی کو جلدی جلدی کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جو کہ یہ درس نظامی پڑھنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں، تو وہ ادھر جامعہ میں مطالعہ بھی کیا کریں گے یہ کہتے، تو میں بھی کہتے ادھر حاضر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس نے تو اس کا مطلب ہے مدرسے میں، اسے میں نے کہا تھا یہ بھی فاسٹ یونیورسٹی ٹاپر تھا فزکس کا، چھوڑ چھاڑ کے تو جا کے اسے درس نظامی کر لیا، آتا تھا روزی میں آ کے درس نظامی تو بغیر گل نہیں بننی، ایک پاسے راہ یا انجینئر بن لا تو یا بن جا مولوی، نبی نو دے اپنی صلاحیتاں دیکھ، پھر نبی قیام حشر دے دن تیری کتنا دی سفارش کردا، تو اس نے دے دی۔ اب اللہ اس کو استقامت دے، آنے والے وقت میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ سیدھی فرمائیں۔